عدنان صاحب جو ہماری ہسٹری ہے نا بہت لمبی ہے 2012 سے ایبسولوٹلی. اور بڑے اسپیشل ڈیز اور مومنٹس کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ یہ لوگ پورا ایک گینگ آئرہ سے وہ آتا تھا پاکستان, ہم لوگ ان کو ہوسٹ کرتے تھے اور ایک ونڈوز آف چینج ٹور پہ پھر نکلتے تھے, اور کیا وہ تباہی قسم کا ٹور ہوتا. تو ونڈوز چینج کے ٹور جو ہے نا, ونڈوز چینج ٹور, اس کی جو اسٹارٹ ہے نا وہ عدنان بھائی, یوسف چیمبرز, شیخ عبدالرحیم گرین, حمزہ, ان سے ہے الحمدللہ. اور پھر بلکہ آپ لوگوں نے مشورہ دیا یار کب تک ہمیں بلاؤ گے, ابھی یو گائز شوڈ اسٹارٹ. ایبسولوٹلی. اور کیونکہ ہر نبی اپنی قوم سے کھڑا ہوا تو ہم باہر سے, اور ہم ایک پرابلم بھی سفر کرتے تھے کہ جب یہ لوگ آتے تھے ہم لوگ سارا مینیج کرتے تھے, تو وین دے یوز ٹو لیو لوگ بھی ہائبرنیشن پہ چلے گئے, اینڈ وین دے یوز ٹو کم لوگ بھی پھر آتے تھے. تو یہ چیلنج تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ گیم ہم نے اس کو سنبھالا. میرا خیال ہے لوگوں کے لیے بھی نا ایک بڑا نیا ایکسپوجر تھا. پیپل ہیڈ نیور ایکسپیرینس دس کہ ایک بندہ جو ہے وہ دین کی دعوت کر رہا ہے اس انداز میں آ کے. لوگوں کے لیے ایک بڑا ایک شاکر تھا. انگلش میں بھی دعوت ہو سکتی ہے, گورے بھی دعوت دے سکتے ہیں, اور پھر ہسٹوریکل ایویڈنسز اور فیکٹس جس طرح سے وہ دیے, یعنی دلیل کے ساتھ بات نا. تو جو ٹریڈیشنل دین تھا نا, ٹریڈیشنل جو ایک سمجھ لیں وے آف پروپیگیشن تھا, دین تو ہمارا الحمدللہ ٹریڈیشنل ہی ہے, اور امپریشن بھی تھا جو ایک پریکٹسنگ مسلمان کا امپریشن ہوتا ہے. وہ کافی کیسے ہیں دان بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. لیونگ ٹمورو ٹو یو کے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیسا آپ کا سب چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ایک اور رمضان اللہ نے جو ہے وہ نصیب کیا الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے ہماری نیکیاں, عبادات, صیام, قیام جو بھی ہیں, اللہ قبول فرمائے. بہت بڑی خوش نصیبی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے, اس کی قسمت میں اس کو مل جائے, تو فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت بڑی نعمت اللہ کی. ایگزیکٹلی. ٹرمپ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ واہ, رمضان کے فوراً دیکھیں رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں خبر دی ہے قرآن میں کہ یہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین. تو ٹرمپ کا یہی ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بند ہو جاتے ہیں, لیکن یہ شیطان کھلا ہے. یہ کیونکہ یہ شیاطین الانس میں سے ہے. تو ٹرمپ کے بارے میں میرا یہی خیال ہے کہ ہی از فرام دا شیاطین آف انس, ہیومن شیاطین میں سے ہے. اس کی حرکتیں آپ دیکھ لیں. ایک تو اس کی پہلے کی پروفائل ہے, بیفور ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ ہی واز نون as a very loose character, especially with women. Okay, his comments on women and everything that came out and all the claims against him from multiple women accusing him of things like that. So when someone like that becomes the leader of a nation, یہ رونے کا مقام ہے, ماتم کرنے کا مقام ہے. ایسے ہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, واٹ ڈیموکریسی, یہ کس قسم کا گورننگ سسٹم ہے جس میں مودی پرائم منسٹر بن گیا, ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا, بورس جانسن جو ہیں وہ برطانیہ کا پریزیڈنٹ. سم آف دا موسٹ پاورفل کنٹریز ان دا ورلڈ, they have chosen people with these kind of characters to become their leaders. میں نا آج کمپیریزن کر رہا تھا کہ کچھ سال پہلے ان ممالک کے پریزیڈنٹس کون تھے اور ابھی کون ہے. برو وہ بھی کفار تھے, وہ بھی ہیٹریڈ تھا ان کا مسلمانوں کے خلاف, بٹ ایک لیول آف انٹلیکٹ ہوتا ہے ہر بندے کا. اچھا فرعون کو آپ دیکھ لیں, قارون کو دیکھ لیں, ان کو نظام چلانے آتے تھے, ان کو پبلک ڈیلنگ وہ سارا آتا تھا. بے وقوف یعنی دین کو قبول نہیں کیا اور سرکش تھے, لیکن اس لیول کی بے وقوف جو ہے نا نہیں تھے. اب آپ دیکھ لیں ہنری کیسنجر کو کمپیئر کر لیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن سے, آپ گاندھی کو کمپیئر کر لیں مودی سے, آپ قائد اعظم کو کمپیئر کر لیں, میں مسلمانوں بھی آتا ہوں, آپ ہمارے کرنٹ پولیٹیشین سے, آپ شاہ فیصل کو کمپیئر کر لیں ایم بی ایس سے. آپ اس دور, یعنی یہ بات ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور طریقہ ہے. سورہ النساء میں آتا ہے نا یہ سارا جو چیپٹر ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں نا, ان میں ایسے لوگ ان کے سربراہ بناتے تاکہ وہ سرکشی میں بڑھ جائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عذاب لے کے آئے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو آئی ایم مطلب ریئلی, میں نا جب وہ انوگریشن ہو رہی تھی نا جس میں وہ بیعت دی جا رہی تھی, یعنی خلیفہ ٹرمپ کی, سب کو آئے ہوئے تھے, پیرنٹس بھی دیکھ رہے تھے, رات کو لیٹ ہو رہی تھی, پاکستان میں اراؤنڈ کوئی 11:30-12 بجے کا ٹائم تھا. تو میں جب آیا نا, میں نے وہ ٹی وی دیکھا, تو
میں نے کہا کہ بابا دس روم از فل آف مرڈرز, ایبسولوٹلی کلرز, میسیکر کیے اس روم میں, شیاطین سب کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, بش بیٹھا ہوا ہے, کلنٹن بیٹھا ہوا ہے, اور ساری اوباما بیٹھا ہوا تھا, اور پھر جو دنیا کا جو ویلدیسٹ کچھ لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور اچھا بابا بڑے سرپرائز ہو گئے کہ میں نے کیا بات کی ہے, لیکن میں نے کہا دس از واٹ اٹ از, وی شوڈ ناٹ فیل کہ یار واو بڑا اچھا واو مومنٹ نہیں تھا, وہ تھا کہ یار سارے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے اور لوگوں کے. سو بالکل ایبسولوٹ. اب اگر ان کی ہسٹری سب کی اٹھا کے دیکھیں آپ لوگ, تو انہوں نے یہ وہ کرائمز کیے ہوئے ہیں جو پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی نے اتنے کرائم نہیں کیے. یہ اگر آپ ان لوگوں کو ایک جگہ پہ ان کی پریزیڈنسیز کو ملا لیں نا, یہ اوباما, بش سینئر, بش جونیئر, کلنٹن اور ٹرمپ اور یہ بائیڈن, اگر آپ ان سب کو ملا لیں نا تو کلیکٹیولی یہ 4 5 6 جو پریزیڈنٹس ہیں امریکہ کے, ان کے دور میں جتنے لوگوں کی اموات ہوئیں, بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئیں ان کے دور میں, ان کی سپرویژن میں, ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے, ان کے فیصلوں کی وجہ سے, اور آپ پچھلے 200 سال کے پریزیڈنٹس امریکن اٹھا لیں, بالکل ٹھیک ہے, ان کے دور میں اتنی ڈیتھس نہیں ہوئی ہوں گی. گلوبلی میں بات کر رہا ہوں. یہ فرعون اور حمان تو ان کے بچے ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. ان کے پاس B-52 بامبرز نہیں تھے, ڈیزی کٹرز نہیں تھے ان کے پاس, اس اتنے میسو لیول پہ کلنگز انہوں نے نہیں کی. وہ تو پھر چلو چھری اور تیروں سے مارتے تھے. یہ لوگ تو انہوں نے پوری پٹیاں عراق کے ساتھ کیا کیا. عراق کو دیکھ لیں آپ, بالکل عراق کو دیکھ لیں آپ, افغانستان کو دیکھ لیں آپ, اس کے علاوہ ویتنام ہے, ویتنام بھی دیکھ لیں آپ, اس سے ہیروشیما ناگاساکی. یہ لوگ, دیز پیپل آر دا لاسٹ پیپل ٹو لیکچر اینی ون in the world on human rights and moral values. These are the last people on the planet to talk about these values. And they are not peacemakers. They are not I want to end war. They are war makers. They are war makers. میرے خیال ہے دنیا نے یہ چہرہ ابھی دیکھ لیا. ویسے دیکھیں غزہ نے نا, غزہ نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا. یہ اس میں کوئی ہمیں دیکھیں, جو ایک باشعور انسان ہے نا, جو پڑھا لکھا انسان ہے, جو انٹرنیشنل افیئرس کو جانتا ہے, جس کو انٹرنیشنل پالیٹکس کا تھوڑا پتہ ہے, they were not in doubt. But people who were in doubt or who were ill informed or who were not very informed, they got informed. ان کو ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ غزہ کے بعد جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, جو ان کا رویہ تھا انٹرنیشنلی, کہ یہ لوگ کنڈیم کرنے کے بجائے, اچھا غزہ میں ہوا کیا ہے آپ یہ سمجھیں پہلے. غزہ میں ہوا کیا ہے؟ غزہ میں وہ ہوا ہے جو انسان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں ہوا. پوری انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈڈ ہسٹری آف ہیومینٹی, ریکارڈڈ ہسٹری ان اسکرپچرس اینڈ آؤٹ سائڈ اسکرپچرس, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے, پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو زندہ درگور کیا گیا, بچوں کو زندہ جلایا گیا, اور ان کو زندہ درگور کیا گیا, اور ان کو زندہ منس مشین میں, جس کو ہم کیما کہتے ہیں نا اپنی زبان میں, ان کا کیما کیا گیا. یہ پہلے انسان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ اتنی ساری وٹنسز کے سامنے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اتنا بڑا کرائم کیا جائے. دیکھیں پہلے اخباروں سے پہلے یا نیوز چینل سے پہلے یا سوشل میڈیا سے پہلے کرائمز ہوتے تھے دنیا میں, لیکن وہ کرائمز آئسولیٹڈ کرائمز ہوتے تھے, دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا, تو لوگ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا کرائم ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے غزہ میں کہ پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے اور دنیا کچھ نہیں کر سکی. اچھا, یہ کرمنلز کو کنڈیم کرنے کی بجائے سپورٹ کر رہے تھے, اس کو جسٹیفائی کر, ہپوکریسی بھی نظر آئی ہے. اور میرے پاس ایک پیلسٹینین ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار آپ کا یعنی کانٹیجنسی پلان کیا تھا 7 اکتوبر کے بعد, یعنی واٹ ور یو تھنکنگ کہ یہ سب ریٹیلیشن, تو کیونکہ ڈیڈ بھی مجھے کہہ رہے تھے کیونکہ SSG میں رہے, کہتے تو پلان بی ہوتا ہے, پلان سی ہوتا ہے, کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے, ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, مجھے لگتا ہے یہ کیا کیا ہے. تو آئی ایز دا سیم کوشچن ٹو دس ایمبیسڈر, ہی سیڈ تو ابھی اٹ واز اے کرائے, اٹ واز اے شاؤٹ ٹو دا ورلڈ کہ ہم ویسے ہی مر رہے ہیں, یہ ہمارا ریپ کر رہے ہیں, یہ ہم ایک کنسنٹریشن کیمپ میں ہیں, یہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے, اور یہ ہمیں ویسے ہی مار رہے ہیں. تو اٹس جسٹ اے شاؤٹ فار دا ورلڈ ٹو نو واٹس ہیپننگ. ڈیسپریشن. دیکھیں جب when you are desperate you don't think about right and wrong. Yes. You do anything that is possible. Anything that you can do in your power. Not justified. ہم نہیں کہہ رہے کہ ڈیسپریشن میں انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اس کا دشمن اس کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن ڈیسپریشن کیوں ہوئی ہے ان لوگوں کو اتنی
سوال یہ اٹھتا ہے کہ why are they so desperate? Why are they so crazy? Why have they lost their minds that they would end up doing things like this? Because of the situation. پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 2 دہائیوں سے غزہ کے لوگوں کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ایک اوپن پریزن میں ڈالا ہوا ہے. میں غزہ جا چکا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. I went to Gaza after the first bombing they did in 2008 or 2009. Okay, I was there. I went after. میں نے ڈیوسٹیشن دیکھی ہے, میں نے بلڈنگز گروی دیکھی ہے, میں نے لوگوں, لیکن ان کا جو ایمان ہے نا, اللہ اکبر, وہ ایمان آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے جو اللہ نے کہا ہے نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کو اتنے سخت کڑے امتحان میں ڈالا ہے, وہ اسی وجہ سے ڈالا ہے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط ہے. اللہ ہم سب کو عافیت سے نوازے. ہم شاید اس امتحان سے نہ گزر سکیں, لیکن وہ لوگ اتنے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا کے, اور بچہ بھی آدھا جسم اس کا جو وہ نہیں ہے, اس کو اٹھا کے وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ, اللہ نے مجھے دیا تھا, اللہ نے واپس لے لیا. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ. بھی کتنی ویڈیوز آئی ہیں, لوگ جو ہے بات کرتے آئے ہیں. اب دیکھیں نا, اس پہ ہم جتنی بات کریں, پیپل آلریڈی نو واٹ ہیز ہیپن اینڈ واٹ از ہیپننگ آلریڈی. یعنی آپ کو سرپرائز ہی ملتا ہے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود. اگر میں آپ سے کہوں کہ نہیں یار 1+1=3, آپ کہتے ہیں کہ یار کیسی بات کر رہے ہو, یعنی اتنی ایویڈنٹ چیز ہے 1+1=2. اب دیکھیں یہ لوگ مان ہی نہیں رہے. ابھی بھی دیکھیں وین دس گائے کیم ٹرمپ, کیا کہتا ہے, یعنی کتنے دھڑلے سے بات کرتا ہے کہ جی ہم غازہ کو یہ جو کوسٹل لائن ہے نا, ہوٹلز بنائیں گے, اور دیکھو کتنی کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. اب دیکھیں ساتھ میں کون کھڑا ہوا ہے, یعنی کتنی تباہی ہو گئی ہے, کتنا, اور کر کون کہہ رہا ہے, اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. وہ تو بلکہ پتہ کیا, ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنے آقا کو خوش کر رہا ہے. صحیح بات اور ہے. آقا کہتا ہے ہمارا تو پلان چھوٹا پلان تھا. ٹرمپ کی پروفائل کو ذرا آپ ریسنٹ جو پروفائل اس کو چیک کریں, اس کا رویہ دیکھیں آپ دوسرے پریزیڈنٹس اینڈ ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ. زیلنسکی کے ساتھ کیا کیا اس نے, زیلنسکی کے ساتھ اس نے اس کو ایک, ایکسکیوز مائی لینگویج, جس طرح گلی کے کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح اس کو ٹریٹ کیا. سر میں بات کرتا ہوں, میں ایک کر دوں, جو یہ لوگ پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کے ساتھ پرائیویٹ میٹنگز میں کرتے تھے نا, وہ بولے میں پہلی دفعہ ہوا ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا ہے بالکل کہ کیسے بلی کرتے ہیں یہ لوگ ورلڈ لیڈرز کو. آج فرسٹ ٹائم حیران پبلک میں ہوا یہ. نہیں, کن کو کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کرتے ہیں, بلی سب کو کرتے ہیں, لیکن ٹرمپ نے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا, جس طرح کنگ عبداللہ آف جارڈن, جس طرح اس کو کتنی بری طرح اس کو ٹریٹ کیا ہے, humiliated him. Well, he looked like he's going to collapse. اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہونے والا, یعنی when you look at his face, what he did to other leaders. لیکن جیسے ہی نتن یاہو آ کے اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, Trump behaves like a baby behaves with his or her mother. Okay, جس طرح ماں کے سامنے بچہ نہیں بیٹھا ہوتا اور اپنے آپ کو بہیو کر رہا ہوتا ہے, جس طرح نتن یاہو ماں ہے اور ٹرمپ اس کا بچہ ہے, ٹاڈلر چھوٹا سا. تو اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ آپ یاد رکھیے کہ دنیا کا سب سے بڑا ابھی ہے, ہی از دا موسٹ ڈینجرس مین ان دا ورلڈ ٹوڈے. دس مین وانٹس ٹو کاز دا 3rd World War. اوکے, 2 World Wars تو ہو چکی ہیں نا, فرسٹ اینڈ دا 2nd World War. He wants to cause the 3rd World War. This is the most dangerous man walking on the planet. He is the biggest on the planet, arguably. ٹھیک ہے, among many others. At the same time, he's being treated as a king, as a father figure, as if he is the most important man in the country, in the US. Okay? On top of that, اب اس کے اوپر آپ دیکھیے ظلم کی انتہا, adding insult to injury. اس کو standing ovation کانگریس میں آپ نے وہ سین دیکھا ہوگا, after he has killed 50,000 people in Gaza, 50,000 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد, انہیں زندہ دفنانے کے بعد, زندہ دفنانا میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار, آپ اگر اسرائیلی آپریشن کو دیکھیں نا, غزہ میں راکٹ جاتا ہے بلڈنگ کے بیس کو ہٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بلڈنگ کے مڈل میں نہیں لگتا, وہ اوپر نہیں لگتا, وہ بیس میں جاتا ہے, اور پریسیشن راکٹ ہے یہ. ان کی ٹیکنالوجی اتنی پرسائز ہے کہ وہ جہاں پر ٹارگٹ کرتے ہیں نا, وہ بیس کو جا کے راکٹ لگتا ہے تو بیس ہٹا دیتا ہے. تو جب بیس ہٹتی ہے پوری بلڈنگ گرتی ہے, اس بلڈنگ میں بچے, عورتیں, مرد, بوڑھے سب دفن, زندہ دفن. ٹھیک ہے, اچھا دفن ہونے کے بعد جلتے ہیں وہ,
پھر وہ زندہ جلتے ہیں زخمی حالت میں. جب وہ دبے ہوتے ہیں پھر وہ زندہ جلتے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا 50,000 لوگوں کے ساتھ یہ کرنے کے بعد US کانگریس میں اس کو اسٹینڈنگ اویشن ملتا ہے. پوری کانگریس کے ممبرز اس کو اٹھ کے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور اب قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ اس سے کیا, یعنی جو مائنر سائنز ہیں, جو چھوٹی نشانیاں ہیں, اس سے بڑی چھوٹی نشانی کون سی ہوگی قیامت کی, کہ ظلم کی اس قدر انتہا ہو چکی ہے کہ سب سے بڑا ظالم دنیا کا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس کا استقبال کیا جا رہا ہے, اس کو عزت دی جا رہی ہے, اس کو پذیرائی مل رہی ہے ایک معاشرے میں, اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم میں, امریکہ میں. عدنان بھائی, the sad thing about this whole situation is also, میں جب یہ سوچتا ہوں کہ کافی ڈسپوائنٹمنٹ فیل ہوتی ہے کہ عوام نے دیکھا, بہت زیادہ رد عمل آیا, لیکن ٹرنز آؤٹ کہ شاید عوام کے پاس نا the maximum they could do they did already, جی, and it's not much to stop all this. جی, بے بسی کا ایک مجھے لگتا ہے بے نہج بس پہ پہنچ عوام گئے. بے شک بے بس ہے. اکثریت انسانوں کی آج پوری دنیا میں غزہ کے ساتھ ہے, فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہے, ان کی کاز کے ساتھ ہے دنیا کی اکثریت. اب جو اقلیت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں میڈیا ٹائکونز, یہ ہیں بینکرز, یہ ہیں پولیٹیشنز. یہ سب کا ایک گروپ ہے پوری دنیا میں جو پوری دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں, جو پوری دنیا پر قبضہ کر چکے ہیں, پوری دنیا کی املاک پہ, پوری دنیا کی فائنینشیل کیپیسٹی پہ اور انفارمیشن. اب مثال آپ لے لیں کہ سوشل میڈیا کو آزاد سمجھا جاتا تھا, اب سوشل میڈیا کو بھی خریدنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. ایلون مسک نے پہلے ٹویٹر خریدا ہے, اس کو ایکس بنایا ہے, ٹویٹر سے اس کا نام چینج کر کے ایکس کر دیا ہے, پھر اس کی پالیسیز چینج کی ہیں, اور اب وہ اوپنلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, اوپنلی اسرائیلی کرائمز کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے, اوپنلی ٹرمپ کو اس نے سپورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اوپنلی اسلاموفوبیا پھیلا رہا ہے. یو کے میں خاص طور پہ اس نے UK کے مسلمس کو دبانے کے لیے اس نے باقاعدہ کیمپین چلائی, ان لوگوں کو ریٹویٹ کیا جو کرمنلز ہیں, ڈائی ہارڈ کرمنلز, جن کے کرمنل ریکارڈز ہیں, ان کو اس نے ریٹویٹ. تو سوشل میڈیا کو بھی اب خریدا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آزادی کو کسی طرح موڑا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک عدنان بھی جو مجھے جو چیز اللہ کی طرف سے, اللہ بھی ہے نا اوپر, وہ تو رب ہے سب کے. جو وار اسرائیل کے ساتھ پورا عرب اسرائیل وار یا پورا جو عرب ورلڈ تھا وہ 5 دن نہیں کھڑا ہو سکا تھا, جی, وہ غزہ میں 2 سال ہو جائیں گے کچھ ہی مہینے بعد. جی, تو کچھ لوگ چھوٹی سی اسٹرپ ہے اور ان کو نت ڈالی ہوئی ہے, حتیٰ کہ وہ اسرائیلیز جو ہے نا وہ مجبور ہو گئے ابھی سیکنڈ فیز میں داخل ہونے کے تیار ہو گئے کہ وہ ریٹریٹ کریں گے ساری اپنی فورسز کو, اور وہاں سے یعنی طب تم بما صبر تم, واللہ کچھ اللہ کے مجاہدین ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی, اصل میں جو ٹرمپ فیس ہے اس کے پیچھے جو بڑے لابیز ہیں اور بڑے زائنسٹس ہیں وہ تو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. اس لیے ہم نے ٹرمپ کا بیہیویئر دیکھ بھی لیا کہ وہ عربس کو جس طرح سے بول رہا ہے ان کی بے عزتی کر رہا ہے, جس سے انہوں نے پوری عرب ورلڈ کو ایڈریس کیا, ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جیسے مودی سے بات کرتا ہے یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب, جیسے مودی اس کا امپلائی ہے. جی جی بالکل, لیکن اور مودی امپلائی کی طرح بیہیو بھی کرتا ہے. خیر, لیکن یہ ہے کہ سبحان اللہ, وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم, یہ جو ہے نا حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک. تو پوچھا کہ تم وہ کہاں ہوں گے رسول اللہ, وہ جو آپ کی امت کا ایک گروہ ہوگا جو کبھی جس کو نقصان ختم نہیں کیا جائے گا. آپ نے کہا فی بیت المقدس و اکناف البیت المقدس, یہ ہوگا. تو یہ تو اللہ نے نا بڑے بڑے میریکلز بھی ہمیں سے دکھائے ہیں. لیکن ادانی مجھے ایک چیز بھی لگتی ہے, فیوچر میں نا یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں نے اور لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ دے کے امریکہ کو ڈبوایا. مجھے یہ لگتا ہے پرسنلی کہ ٹرمپ ول ڈسٹروائے دا US. اس نے جو آتی ڈیسیژنس جو یہ لے رہا ہے, اچھا اس کے جو سب سے بڑے الائز کینیڈا اور میکسیکو وہ اسے پیچھے ہو رہے ہیں. ابھی یوکرین کے ساتھ جو اس نے کیا, پورا یورپ اس سے پیچھے ہونے شروع ہو گیا ہے. اس نے جو عربس کو ایڈریس کیا, اب عرب اس کی طرف نہیں دیکھ رہے اور وہ چائنا اور رشیا کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کے صدر جب چائنا گیا اس نے کہا کہ چائنا از آر فرسٹ اینڈ لاسٹ ایلائی. حالانکہ پاکستان کی ہمیشہ ڈپلومسی رہی ہے کہ سب کو یہ یقین دلاؤ کہ ہم تمہارے قریبی ہیں, لیکن فرسٹ ٹائم اٹ ایور ہیپنڈ تو آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے. اور نو ڈاؤٹ ہے تو یہ دیو امریکہ, جی جی, اور جب دیو گرتا ہے نا
تو ساتھ اپنے چھوٹے موٹے جیسے بڑا درخت گرتا ہے نا جنگل میں, تو چھوٹے موٹے درختوں کو بھی لے کے گرتا ہے. تو یہ ایک ایسے یہ کشتی ڈوبے گی, مجھے انشاءاللہ لگتا ہے کہ bro actually you know what we have to realize کہ دیکھیں ہم فار ایگزامپل جب سے ہم بات کر رہے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹرمپ, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از جسٹ دا فیس. ہاں بالکل رائٹ, ہی از جسٹ دا فیس. اس کے پیچھے پورا ایک لابی ہے جو کہ پورے اس کو گورن کر رہی ہے. رائٹ, دیر آر اسٹرنگز اٹیچڈ ٹو اٹ. رائٹ, اور وہ سیٹنسٹ لگتے ہیں مجھے تو سارے یو نو الومیناٹیز اینڈ سیٹنسٹ. نہیں, یہ زائنسٹ ہے, زائنسٹ لابی ہے. ان لوگوں کو پاور میں لانے والی زائنسٹ لابی ہے. میڈیا زائنسٹ لابی کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ اب دس از ناٹ ایون کنٹروورشل, یہ تو پروو ہو چکا ہے. دس از پروون ناؤ تھرو سالڈ ریسرچ. اوکے, اس پہ بک بھی لکھی جا چکی ہے, اینڈ اٹ شوز ہاؤ دا زائنسٹ لابی ایکچولی آپریٹس ان دا یو ایس. رائٹ, لائک وائز یو کے میں بھی زائنسٹ لابی بہت اسٹرانگ ہے. الجزیرہ کی ایک ڈاکومنٹری تھی ریسنٹلی کہ وہ کس طرح پولیٹیشینس کو اپروچ کر کے ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلیک میلنگ. یہ ایپسٹین آئیلینڈ جو ہے یہ کیا تھا؟ یہ ہنی ٹریپنگ تھی. یہ باقاعدہ سم پیپل آر کلیمنگ ناؤ دس واز اے موساد رن آپریشن. ٹھیک ہے, کیونکہ ایپسٹین کون تھا؟ زائنسٹ ہی تھا نا. ہی واز اے زائنسٹ, رائٹ. اوکے, اینڈ ہی would bring all these famous people to the island, politicians, journalists, bankers, lawyers. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو محمد ایجاب کا ہوا تھا اس کے پیس مورگن کے شو پہ, ڈرسوٹس, کیا نام تھا اس کا, ڈرسوٹس, the lawyer جو اس آئلینڈ پہ گیا تھا. And he's old man. The old guy, he's representing Israel at ICJ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. وہ اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. What was he doing on Epstein Island? And he even confessed to having had services there, right? So what the hell is going on? یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کیا کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ؟ کہ ٹرمپ بھی اس کے ساتھ ہے, ٹرمپ کی بھی تصویریں ہیں اس کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کی باقاعدہ اس کے ساتھ تصویریں ہیں, ایلون مسک کی بھی تصویریں ہیں ان لوگوں اس گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, پھر آپ کو وہ برٹش پرنس جو ہے, کوئین الزبتھ کا جو بیٹا ہے, پرنس اینڈرو, he was also involved somehow. He was one of his close friends. Epstein جو ہے جس نے suicide کر لی, وہ suicide نہیں ہو سکتی. I think that was an assassination. They probably took him out so that he dies with his secrets. لیکن یہ ایک معمولی یہ conspiracy theory نہیں ہے by the way. لوگوں کو سوچنا ہے, جاگنا ہے. یہ جو ہمارے ملکوں میں, ہمارے ممالک میں, مسلم ممالک میں, خاص طور پہ پاکستان میں جو انڈے بچے ہیں نا انگریزوں کے لبرل ایتھیسٹ ٹائپ کے جو انڈے بچے ہیں, جو ویسٹرن سویلائزیشن سے بہت زیادہ متاثر ہیں, یہ ان کو سوچنا ہے بھائی تم کہاں لے کے جا رہے ہو ہمیں. تم مثالیں دے رہے ہو امریکہ بہادر کی, ہمیں مثالیں دے رہے ہو برطانیہ کی. وہ لوگ ان کو کون رن کر رہا ہے؟ تم یہ تو دیکھو کہ ان کے پولیٹیشینس کون لوگ ہیں, ان کے آئیڈیالوگس کون لوگ ہیں, ان کی فارن پالیسی کیا ہے, ان کی دنیا کے ساتھ ان کی پروفائل کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں. انصاف ہے کیا؟ ان کا لبرلزم, ان کی ڈیموکریسی, یا ان کی جو ایتھیسٹک ویلیوز ہیں جو بھی ہیں, کیا وہ دنیا میں امن اور سکون کا پیغام لے کے آ رہی ہیں؟ وہ دنیا میں تباہی پھیلا رہے ہیں. اور کردار دیکھو ان لوگوں کے کہ دے آر گوئنگ اینڈ ہیونگ انفارچونیٹلی دے آر ہیونگ دے آر ویری پیپل. اس آئلینڈ پہ کیا ہو رہا تھا؟ چھوٹی بچیوں کو لا کے, چھوٹی بچی انڈر ایج گرلس کو لا کے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور ان سے سروسز لی جاتی تھی کہ ان کو ایک تو ان کو اپنے ساتھ میں لایا جائے اور ان کو بلیک میل کیا جائے. پوری فائل, یقیناً پوری فائل تیار ہوئی ہوگی, پوری لسٹ ہوگی, ان کی ویڈیوز ہوں گی, ان کی تصویریں ہوں گی. جس طرح پرنس اینڈرو کی تصویر نکل آئی ایک, وہ اس تصویر کی وجہ سے مارا گیا. وہ ایک لڑکی کے ساتھ, ینگ لڑکی کے ساتھ. پرنس اینڈرو کون ہے بھائی؟ ہی از فرام دا برٹش رائل فیملی. اس کو نہیں چھوڑا, اس کو بلیک میل کیا. انن میں سمجھ میں یہ آتی ہے بات کہ یعنی معاملہ اتنا کمپلیکسڈ ہے, یعنی جان بوجھ کے یہ اپنے میڈیا کے زور پہ نا, کیونکہ ان کے کنٹرول میں ہیں, یہ دکھایا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر پاکستان کی بات کریں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کروڑوں کے یعنی کروڑوں کی آبادی ہے, اگر ایک کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے تو ہم نا واویلا مچ جاتا ہے کہ دیکھو یار اس کے ساتھ کتنا برا ہو گیا, پاکستان بڑا وہ یعنی کہاں پہ چلے گئے ہیں ہم لوگ. لیکن آن دا کنٹری ابھی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ اتنی کامن ہے اس سائڈ پہ, یا اسی کی یعنی اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایپسٹین کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, اور یہ بالکل دبا دیتے ہیں پوری فائلز اور پورے جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس کو رفع دفع کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری اسینشیل
being a Muslim that you should know what's happening around you. देखिए being a Muslim you can't afford to be naive of the fact कि जी आप बस 9 to 5 कर रहे हो अपनी जॉब या अपने जो भी यूनिवर्सिटी है उसको देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है. वो जैसे हम कहते हैं ना कि जो उम्मत का जो रिवाइवल है ना ही तो वो किसी मदरसे के मौलवी की तरफ से होगा, ना ही वो किसी लिबरल और सेकुलर की तरफ से होगा जो कि जिसको दीन का कख नहीं पता और जिसको दुनिया का बड़ा इल्म है. वो ऐसे ही बंदे की तरफ से होगा जिसको दीन का भी अच्छा इल्म है और जियो पॉलिटिक्स का पता है, दुनिया में क्या चल रहा है उसका पता है. सो एज अ मुस्लिम यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. अच्छा, मैं ना इसमें एक थोड़ा सा टेंजेंट लेता हूँ और ये देखता हूँ कि जैसे आप माशाल्लाह हिस्टोरियन हैं और आपने हिस्ट्री बहुत इन डेप्थ में पढ़ी है और आपने सारी ऑटोमन एम्पायर्स, सारी कैलिफेट सब आपने पढ़ा और आप टूर्स भी कराते हैं माशाल्लाह. हम अभी क्या मिस्टेक कर रहे हैं एज एन उम्मा जो पास्ट में हमने की और हम ज़िल्लत की तरफ गए और हम ज़वाल का शिकार हुए, अपार्ट फ्रॉम कि हम दीन को हमने छोड़ दिया. यानी ये तो सबसे बड़ी रीज़न है ना. लेकिन एज अ स्ट्रेटजी एज एन उम्मा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम क्या ऐसी प्रोमिनेंट आप 1 or 2 मिस्टेक्स जो कि हम सुन सकते हैं कि हम वो कर रहे हैं कि जो हमें डुबवा देंगी और उनसे निकलने का क्या तरीका है, उनको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है? देखें, इस क्वेश्चन के जवाब जो हैं वो बहुत सारी डिफरेंट उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं या उसकी बहुत सारी डिफरेंट उसके एंगल्स हैं बहुत सारे. मिसाल के तौर पे सियासी तौर पे हम कौन सी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं. मैं इस्लामिक स्पेन की तरफ आपकी तवज्जो जो है ना दिलवाना चाहता हूँ. अल-अंदलुस, जिसको हम अंदलुस कहते हैं. और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह लोगों ने बड़ी तारीख पढ़ी है नॉवेल्स की सूरत में. नसीम हिजाजी के नॉवेल्स थे, आखिरी तलवार और चट्टान टूट गई और ये इस किस्म के नॉवेल्स में नसीम हिजाजी ने बड़े अच्छे तरीके से मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को उर्दू ज़ुबान में इस्लामी तारीख़ का शऊर दिलवाने की कोशिश की और अच्छी कोशिश थी और कामयाब भी हुई. लेकिन जो अब जनरेशन है ना, हमारी जो अभी करंट जनरेशन है, वो बिल्कुल फारिग है. उनको ना दीन का इल्म है ना उनको अपनी हिस्ट्री का इल्म है. उनके लिए हमें एक रिवाइवल चाहिए ताकि उनके अंदर ये आइडेंटिटी क्राइसिस ख़त्म हो, उनके अंदर से ये इन्फीरियॉरिटी, गोरा कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो. उनके अंदर ये जो एहसास कमतरी है ना कि हम गोरों से इन्फीरियर हैं, हमें गोरों को कॉपी करना है, हमने गोरों के अक़दार पे चलना है. ठीक है, गोरों में कुछ बातें अच्छी भी हैं ना, हम बड़े इंसाफ पसंद लोग हैं, हमें पता है कि गोरों ने अपने मुल्कों को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. उनके हॉस्पिटल्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और टाइडी हैं. करप्शन कम है उनके यहाँ. करप्शन है, करप्शन से पाक नहीं है गोरे. उनमें भी करप्शन, बहुत शदीद करप्शन है. वो करप्शन तो नज़र आ रही है आपको. नेतन्याहू के साथ जो सब कुछ कर रहे हैं, इसराइल के साथ मिलके जो कुछ हो रहा है, उनके सारे लीडर्स, ये करप्शन ही है ना इसमें. और क्या. लेकिन मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो लोग समझते हैं कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, मुल्क उनके बड़े अच्छे हैं, फाइनेंशियली प्रॉस्परस हैं और वहाँ बड़े कामयाब हैं, तो इस वजह से उनकी आइडियोलॉजीज़ भी अच्छी होंगी. और क्योंकि मुसलमान मुल्क पसमानदा हैं, गुर्बत का शिकार हैं या करप्शन है, सब में नहीं है. आप मलेशिया को देख लें, आप कतर को देख लें, आप जहाँ जॉर्डन भी बड़ा अच्छा मुल्क है, आप जहाँ आप देखेंगे कि लीडर्स जागे हुए हैं और सिंसियर हैं और मुल्क को संभालना चाह रहे हैं. उन्होंने अपने ममालिक को संभाला हुआ है. लेकिन अक्सर मुस्लिम ममालिक में आप देखेंगे एक स्ट्रगल है, अखलाकी स्ट्रगल है. अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है. मुसलमान दीन से हट चुके हैं. ठीक है, दीन का शऊर नहीं है, दीन के अक़दार को खो बैठे हैं, अपनी शख्सियत को, अपनी शनाख्त को खो बैठे हैं. कि जिस तरह इकबाल ने कहा था, ज़ुल्मत किरदार इस ज़ौ से ना हो अगर रोशन, ख़ुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम. कि अगर तौहीद से और या कुरान की रोशनी से अगर ज़ुल्मत किरदार, हमारे किरदारों की जो ज़ुल्मतें हैं, जो हमारे अंदर अंधेरे हैं, अगर वो रोशन नहीं होंगे तौहीद की रोशनी से या कुरान की रोशनी से, तो ख़ुद मुसलमान से पोशीदा है मुसलमान का मकाम. फिर लेकिन एक और भी इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने. जब यही लोग मगरिब में जाके ज़िंदगी गुजारते हैं और वो मगरिब की ख़राबियों को देखते हैं, वो देखते हैं कि मगरबी ममालिक में अच्छाइयाँ हैं, बेशक इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, सफाई का ख्याल रखते हैं, करप्शन भी कम है कदरे हाल, लेकिन अखलाकी बीमारियां. तो इकबाल ऐसे ही तो चेंज हुए थे ना जब वो यूके गए थे, तो वो देख के जो है ना बड़ा. और इसी के बारे में इकबाल ने कहा ना, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरिब ने. इकबाल ने वो वक्त देखा मगरिब में जब मगरिब का मुकाबला करना
तकरीबन नामुमकिन था. क्यों? ब्रिटिश एम्पायर का पीक का टाइम था. जब इकबाल ने आंखें खोली ना दुनिया में, और जब वो जवान हुए, तो लेट 19th सेंचुरी 1890s में इकबाल ने जो दुनिया देखी ना, तो वो पूरी दुनिया आप समझें कि बरतानिया के कंट्रोल में थी. बरतानिया का जो इस्तेमारी निज़ाम पूरी, और इसी को तो देख के सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग जो हैं वो मरूब हो गए थे. ठीक है, तो ये बड़ी डीप. मैं आपके सवाल की तरफ वापस आता हूँ. ये मैंने तमहीद इसलिए बांधी कि लोगों को पता चले कि दिस इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन, दिस इज़ अ न्यूअंस डिस्कशन. प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों के साथ आज सियासी तौर पे? मुसलमान कमज़ोर क्यों हैं? इसकी सबसे एक बड़ी वजह जो है वो यही है कि हमारे लीडर्स जो हैं वो बहुत शॉर्ट साइटेड हैं. वो अपनी जो थोड़ी सी ज़िंदगी है ना, उनकी जिंदगी छोड़े 5 साल की हुकूमत है, 5 साल की हुकूमत है या 10 साल की हुकूमत हमारे है, लीडर का विजन 5 साल का होता है, 5 साल का, उसकी वजह से वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का बेड़ा गर्क कर रहे हैं. और इसी वजह से सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं. अखलाकी बीमारियां भी, करप्शन भी यहीं से आ रही है, नेगलिजेंस भी यहीं से आ रही है, शख्सियत जो एक आपका जो हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है वो भी यहीं से आ रहा है. ठीक है, हमारे यहाँ कोई लीडर पैदा नहीं हो रहा. लीडर्स जब तक पैदा नहीं होंगे ना, जो कैरिज्मेटिक लीडर्स हैं, जो एक विजन देंगे पूरी उम्मत को, हमें विजनरीज चाहिए, वो ख़त्म हो गए. अब इस्लामिक स्पेन की मिसाल मैंने आपको क्यों दी, अल-अंदलुस की, उसकी मिसाल इसलिए दी कि वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम था. कोई विजनरी लीडर पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को मुत्तहिद कर सकता. पहले बनु उमैया की हुकूमत थी. ठीक है, अब्दुर्रहमान अद-दाखिल आए दमिश्क से, जब वो भागे वहाँ से, मफरूर हुए, बनु अब्बास की हुकूमत आई तो उनको भागना पड़ा अपनी जान बचा के. लेकिन स्पेन में आके, अल-अंदलुस में आके उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, और फिर बनु उमैया की हुकूमत कायम हुई तकरीबन 250 साल 300 साल के लगभग. ठीक हो गया. तो उस खिलाफत के तहत पहले तो इमारत थी, इमारत के बाद खिलाफत कायम हुई. अब्दुर्रहमान अल-सालिस जो थे, उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया और वो खलीफा डिक्लेयर हो गए. तो मुसलमान मुत्तहिद हो गए, उनकी शख्सियत या इंस्टीट्यूशन के गिर्द वो मुत्तहिद हो गए. जैसे ही बनु उमैया की खिलाफत गिरी स्पेन में, मुसलमान मुंतशिर हो गए, और अगले 80 साल का जो पीरियड था उसको कहते हैं मुलूकुत तवाइफ. मुलूकुत तवाइफ यानी ताइफा से मुराद है एक ग्रुप, फैक्शंस की किंगडम्स बन गई, छोटी छोटी किंगडम, सिटी स्टेट्स. ठीक है, यहाँ पर मिसाल के तौर पे इशबीलिया है तो वहाँ पर गरनाता है, और यहाँ पर करतबा है, और यहाँ पर तुलैतला, यानी मिसाल के तौर पे ये छोटी छोटी किंगडम. तो क्रिश्चियंस ने, कैथलिक्स ने 1 by 1 उनको पिक करके ना, जो है ना 1 by 1, इस टाइम लगा, इसमें तकरीबन 200 साल का पीरियड लगा, लेकिन 1 by 1 उन्होंने उनको कंसिस्टेंटली पिक करके उनको वाइप आउट कर दिया. तो वही सिचुएशन आज मुसलमानों की बनी हुई है. अदनान भाई, ये आपकी इस बात से जो है ना मुझे याद आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके ज़माने में भी ऐसे ही था. यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी जब खड़े हुए हैं, ये नहीं कि सीधे ही जो है क्रूसेड्स के ख़िलाफ़ उन्होंने यलगार कह दी. उन्होंने देखा कि हमारा जो मुसलमान तबका है वो बिगड़ा है सारा, तो उनको पहले कितने साल स्ट्रगल करनी पड़ी कि पहले मुसलमानों को मुत्तहिद किया जा सके. और अनफॉर्चुनेटली देखें, जैसे आपने कहा ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी मुसलमान दरअसल जब दीन से दूर होता है ना ब्रो, तो वो दुनिया भी जो है हाथ से चली जाती है, आखिरत भी चली जाती है. जो अलवला वल बरा का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जब मुसलमान दुश्मन के साथ हाथ मिला देता है और अपने मुसलमान भाई के जो है पाँव काटता है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक बन जाता है. और फिर ज़ाहिर सी बात आती है, तो फिर जो मुसलमान है एज एन उम्मा वो प्रॉस्पर नहीं कर पाती. और आज भी आप देखें ना, यानी अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आवर लीडर्स आर इंक्लूडेड इन इट, कि बजाय से कि हम आपस में मुत्तहिद हों हर लिहाज से, वेदर इट इज़ फाइनेंशियली, अपने बैंक्स बनाएं, अपना एक जो है ना एक पूरी लॉबी क्रिएट करें, तो हम अगर वहाँ पर जा रहे हैं और उनके साथ हमारी दोस्तियाँ यारी हैं, तो फिर वो मुत्तहिद और वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी. यानी सो मच सो आप ये देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद, यानी मुस्लिम कंट्रीज़ में आपको हेर एंड देर आपको मिल तो जाता कि यार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी गाज़ा में जो हुआ गलत है, नहीं, लेकिन वेयर इज़ दैट स्टैंस जो कि लेना चाहिए बीइंग द लीडर ऑफ अ स्टेट या नेशन. और देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जब आप शैतान की प्लानिंग की बात करते हैं ना, शैतान वर्क्स इन अ सटल वे. शैतान को बेहतर पता है कि जब ये मुसलमान बिखर जाते हैं ना, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है. ये आफ्टर World War I, आज जो हम ये जो
حدیث پڑھتے ہیں کہ یعنی کہ تمہاری جو حیثیت ہے کیسی ہو جائے گی، غوثہ اسرائیل، کہ تمہاری تعداد بہت جو ہے زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو اب آپ دیکھیں نا انہوں نے کیا تھا برٹش اور فرینچ نے، انہوں نے جو ہے وہ حصے بکھرے کر دیے تھے. اچھا جی یہ موروکو ہے، یہ لیبیا ہے، اور یہ وہ ایسا بیسکلی رائٹ. اور آج بھی ہم لوگ اب دیکھیں نا آئی بریگ اباؤٹ بینگ اے پاکستانی فرسٹ. اور میں یعنی بڑا حیران ہوا، میری ایک جگہ پرہیپس ٹاک ہوئی رائٹ، ٹین ایجرز ہوتے ہیں رائٹ، ینگسٹرز، یعنی اویئرنیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر آئی ایم اے پاکستانی فرسٹ اینڈ دین اے مسلم. اب دیکھو نا اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. خداؤں میں سب سے بڑا وطن ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہے. تو جب آپ کا ایک امہ ایز اے یونٹ جب وہ چیز چلی جاتی ہے نا، تو پھر جو ہے آپ کا جو دشمن ہے ایونچولی وہ پھر اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھیں یہ جو یونٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پولیٹیکل یونٹی سے ہی آئے گی. جب تک مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے، یہ جو احساس ہے نا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ احساس آنا بہت مشکل ہے. آپ کی جو یوتھ ہے نا، دے آر لوکنگ فار اے لیڈر، دے آر ہنگری فار اے لیڈر اور لیڈرز. لیٹس سے ہم لیڈرشپ پہ کام نہیں کر رہے. ہمارا دیکھیں، اگر آپ ہمارے ادارے دیکھیں، دینی مدارس دیکھ لیں، آپ ہمارے سیکولر انسٹیٹیوشنز دیکھ لیں، بے شک ہم سب لوگ ورکرز پیدا کر رہے ہیں. ہم ورکرز پیدا کر رہے ہیں، ہم لیڈرز پیدا نہیں کر رہے. آپ کے جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو تعلیم دی جاتی ہے بڑی زبردست اسلامی تعلیم ہے، شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس کو جو ہے نا چینل نہیں کیا جاتا. اس کو تعلیم، ایک اسٹوڈنٹ کو تعلیم دے کے بس یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے علم حاصل کر لیا ہے، تمہیں عربی آ گئی ہے، صرف اور نحو کا علم آ گیا ہے، تم نے تفسیر بھی پڑھ لی ہے، بخاری شریف بھی پڑھ لی ہے، اور اب تم نے بیسک علم حاصل کر لیا، اب تم مولوی بن جاؤ. اور اس کا سب سے بڑا ویژن کیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسجد مل جائے، بس اس کا میں امام بن جاؤں، میری زندگی مجھے گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ایک گھر مل جائے، میری شادی ہو جائے، میرے بچے ہوں، میں یہاں پہ مدرسے میں قرآن پڑھاؤں بچوں کو. تو یہ اب ویژنری تو نہیں ہے نا. چلیں آپ نے ایک مولوی صاحب کو، چلو ایک آپ نے ایک معاشرے میں ایک خدمت کی ہے کہ آپ نے ایک مولانا کو قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کے لیے اس کو میسر کر دیا، لیکن کیا لیڈر پیدا کیا آپ نے؟ کیا شاہ ولی اللہ جیسے لوگ پیدا کیا آپ نے؟ یا کوئی تھنکرز، کوئی انٹلیکچوئلز جو ایک ویژن دیں امہ کو، جو اٹھ کے بتائیں امت کو کہ آج ہمارے مسائل کیا ہیں اور سولوشنز کیا ہیں. دیکھیں مسائل کی نشاندہی ہم سب کر سکتے ہیں، سولوشنز کیا ہیں، سولوشن کیا ہے، پریکٹیکل سولوشنز کیا ہیں. ہمارے ہاں نا بیش کرنے والے، کینسل کرنے والے بہت لوگ ہیں دان بھی، بہت لوگ ہیں، بٹ کوئی بندہ تنقید کرنے والے، بٹ سولوشن دے کے اس کو امپلیمنٹ کرنا کہ یار یہ پروڈکٹ میں نے تیار کیا ہے، اب سارے پوری دنیا سے ریپلیکیٹ کر لو. آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے انفارچونیٹلی. یہی ہمارا المیہ ہے. مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جو امت مسلمہ، جس کو ہم مسلم سویلائزیشن کہتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم لیڈرشپ ٹریننگ پہ کام نہیں کر رہے. ہم انجینئرز بھی پیدا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز، کنسلٹنٹس، ہارٹ سرجنز، سائنٹسٹ، ہر چیز، ہر قسم کے لوگ پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم تھنکرز، انٹلیکچوئلز جو ویژنریز ہیں امت کے لیے، جو ویژنریز ہیں جو امت کو ویژن دیں، وہ بہت کم لوگ پیدا ہو رہے ہیں. مجھے نظر نہیں آ رہا کنسٹرکٹیو وے میں یوتھ کو گائیڈ کریں. نہیں دیکھیں آج ہمارے کچھ پریکٹیکل ایشوز ہیں امت کے، پوری امت کے. ان کو سولوشن کون دے رہا ہے؟ ان کو ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا سولوشن کون دے رہا ہے؟ اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ جی کون سے بڑے میجر پرابلمز ہیں امت کے آج، جو میں نے اس کی ایک نشاندہی کی کہ اس کی لیک آف یونٹی ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ لیٹس ڈسکس دا سولوشن. اس پرابلم کا سولوشن ڈسکس کرتے ہیں. میرے نزدیک پریکٹیکلی اسپیکنگ ابھی ان بارڈرس کو ہٹانا بہت مشکل ہے. یہ جو بارڈرز ہیں نا، یہ جو لائنیں کالونیل ایڈمنسٹریشن، مثال کے طور پہ 2,000 کلومیٹر کی لائن کھینچ دی لیبیا اور الجزائر کے درمیان، اتنی لمبی لائن، سیدھی لائن. بھائی تم کہاں سے آ گئے؟ تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی کہ تم فٹا رکھ کے، ہم کہتے ہیں فٹا رکھ کے آپ نے لائن کھینچی ہے نقشے کے اوپر، اور آپ نے بول دی یہ لیبیا اور یہ الجزائر ہے. پتا نہیں، میں تو ایک چیز بات کرتا ہوں کہ 200 سال پہلے نا، یا 150 سال پہلے کچھ نان مسلمس کفار نے بیٹھ کے ایک میپ پہ لائنز ڈرا کی ہیں، اینڈ وی مسلمز آر آئیڈینٹیفائنگ آورسیلوز ود دوز لائنز اینڈ وی آر پراؤڈ آف دوز لائنز اینڈ وی آر پراؤڈ. اور ہم ساتھ والے سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور تم بنگلہ دیشی ہو. لا الہ الا اللہ، یہ تو ہماری انٹلیکچوئل لیول ہے. بالکل. اور یہی المیہ ہے. اب سولوشن کیا اس کا؟ یہ لائنیں تو ہم ہٹانا بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی برین واشنگ ہو چکی ہے. فی الحال مشکل ہے، میں ناممکن نہیں کہہ رہا، مشکل ہے فی الحال. اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. کام کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے آپ مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ یونٹی از پاسبل.
Unity is possible. It is possible to unite all the Muslim nations on one mission, let's say. ہو سکتا ہے فلسطین وہ کام کر دے. یہ غزہ کا ایشو جو کھڑا ہوا ہے, اگر مسلمانوں میں تھوڑی سی غیرت پیدا ہو جائے. غزہ نا واللہ ایک بہت بڑا اینکر تھا جی, اور امت یونائٹ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت یونائٹ ہوئی ہے, امت جاگی ہے, امت کو شعور آیا کہ لیکن پبلک یونائٹ ہوئی ہے, پبلک پوری امت کا جو کانسیپٹ آیا ہے, سے ہی لیڈرز نکلتے ہیں. دیکھیں آگے فیوچر کے لیڈرز ممکن ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. ابھی آپ نے تو یہ دیکھا نا کہ ہوا کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ بمباری ہوئی ہے, 50,000 کے قریب لوگوں کو مار دیا ہے, 30-40 ہزار بچے مار دیے ہیں. آپ نے تو یہ دیکھا ہے نا, اس کا جو آؤٹ کم ہوگا نا وہ اگلے 10-20 سال کے بعد آپ کو نظر آئے گا. جو ینگسٹرز جو یہ دیکھ رہے ہیں نا سب کچھ یہ ظلم ہوتا, وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, وہ پڑھیں گے, وہ سوچیں گے, وہ سلوشنز لے کے آئیں گے. بھائی اب ہمیں پریکٹیکلی سوچنا ہے کہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے جس نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے, میڈیا پہ قبضہ کر لیا ہے, پولیٹیشنز پہ قبضہ کر لیا ہے, فوجوں پہ قبضہ کر لیا ہے, بینکس پہ قبضہ کر لیا ہے. اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دشمن کو اسٹڈی کرو. سولوشن جو آپ دے رہے ہیں نا, لیڈرز ہمیں پیدا کرنے چاہیے. یہ کہنے میں تو اچھا لگ رہا ہے, لیکن لیڈرز کیسے پیدا ہوں گے یہ, ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ہماری یوتھ ہے آج, ان کے جو گولز, آبجیکٹیوز یا فکریں جو ہیں سادہ زبان میں, وہ بریڈ ارن کرنا ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے. وہی تو میں اسی, یہ ایک پرابلم ہے ہماری کہ ہم ورکرز پیدا کر رہے ہیں. آپ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, وہ لیڈرز پیدا اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ پولٹری فارمز ہیں. پولٹری فارمز کس طرح ہیں؟ وہ چکن ایگ, وہ بچے سے انڈے سے بچہ نکلتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے, وہ چکن بنتی ہے, چکن ایگ. سو اس اے سائیکل. وہ آپ انجینئرز اور ڈاکٹرز اور لائرز اور یہ پیدا کری جا رہے ہیں کیونکہ سب کو پیٹ کا مسئلہ ہے. یہاں پہ سب سے بڑی اسٹرگل مائنڈ کا کسی کو اس لیے پاکستان میں نا ویسے یہ جو انجینئرنگ ہے, جی, ڈاکٹر ہیں, جی, لائرز, یہ بہت زیادہ لوگوں میں رجحان ہے. منی سوشل سائنسز ہم پاکستانی کو شوق نہیں ہے, ہیومینٹیز ہمیں پاکستانی کو شوق نہیں ہے. اسی لیے آپ کے انٹلیکچوئلز نہیں ہے نا, آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بھی سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں, جو آپ کے ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, دانشور, بلکہ اسکیونجرز ہیں, وہ جو ویسٹ میں تھیری مر جاتی ہے نا, اس پہ آ کے کھاتے ہیں, اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ آگے بیان کرتے ہیں. جو باسی تھیریز, جو پرانی کتابیں انہوں نے 19 سینچری کی پڑھی ہوئی ہیں, ابھی ریسنٹ ریسرچ تو انہوں نے دیکھی نہیں ہے. یہ آپ کے جو پاکستان میں لبرل انڈے بچے ہیں نا, جو بھی ہیں, یا دانشور ہیں, یہ سارے اصل میں یہ باسی روٹیاں جو پھینکی ہوتی ہیں نا انگریز, وہ ان کو اٹھا کے کھا رہے ہیں, جو انہوں نے ابینڈن کر دی ہیں تھیریز, ان کو اٹھا کے انٹلیکچوئلز بن گئے ہیں. کیونکہ اندھوں میں کانا راجا, یہ اندھی نگری ہے, تو یہاں پہ جو ایک آنکھ والا آئے گا وہ بہت بڑا. لیکن یہاں پہ لیڈر کوئی پیدا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ تھریٹن کیا جاتا ہے, اور وہ اس کو پنپنے نہیں دیا جاتا, سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ اس طرح سے نہیں کرتی. جب سولوشن ہم جب سولوشن پرپوز کریں گے نا, دیکھیں پرابلمس اور چیلنجز آپ کو ہمیشہ لائف میں فیس کرنے پڑیں گے. وہ آپ کے گھر سے بھی شروع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ باہر جائیں گے, روڈ پہ بھی چیلنجز آئیں گے, روڈ ریج ہوگی, کوئی آپ کو کٹ مارے گا. آپ یونیورسٹی میں جائیں گے, وہاں بھی چیلنجز ہوں گے. کام پہ جائیں گے, جب آپ کو چیلنجز فیس کرنے ہیں اور اپنے سولوشن کی طرف گامزن رہنا ہے. یعنی یو ہیو ٹو کیپ گوئنگ تھرو. اور سولوشن کیا ہے؟ لیڈرز پروڈیوس کریں آپ. میں مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی UK میں, اور یہ کویشچن اٹھا تھا کہ بھائی سولوشن کیا ہے, تو ہمیں اسموک کیا جا رہا ہے. جی. اچھا, سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ اگر ہم باقاعدہ ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں, ایسے انسٹیٹیوشنز جو صرف لیڈرشپ پہ کام کریں. دیکھیں برطانیہ کے مسلمان جو ہے نا, کلیکٹیولی 1 بلین پاؤنڈز, 1 ارب پاؤنڈ ہر رمضان کے مہینے میں چیریٹی میں دیتے ہیں. گلوبل چیریٹی از دا موسٹ چیریٹیبل کمیونٹی ان دا ورلڈ آرگیوبلی, ٹھیک ہے. 1 بلین پاؤنڈز از اے لاٹ آف منی, بہت بڑی رقم ہے. یعنی آپ کے سمجھ لیں کہ 360 ارب روپیہ, 1 بلین جو ہے نا, 360 ارب روپیہ بن گیا نا آپ کا, ٹھیک ہو گیا. ہیوج اماؤنٹ, جی, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا صرف 2% آپ انویسٹ کر دیں آن انسٹیٹیوشنز ٹو ورک اسپیسیفکلی آن لیڈرشپ. یہ ایک تجربہ ہو چکا ہے بائی دا وے. علی گڑھ یونیورسٹی جو بنائی گئی تھی نا, یہ آپ کی جو پاکستان کی انڈیپینڈنس آئی ہے نا, جو آپ کی جو کریم آف دا کراپ انٹلیکچوئل پیدا ہوئی تھی, جو دین کا علم بھی بہت اچھا رکھتی تھی, اور پھر ان کو ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز کا علم بھی دیا گیا. تو یہی اسی انسٹیٹیوشن سے وہ کھیپ پیدا ہوئی جس نے آگے جا کے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا اور پاکستان کا کیس لڑا. یہی لوگ تھے
جنہوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی. یہی لوگ تھے جو انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے, اور جو آپ کی جان کا دشمن ایکسٹریمسٹ ہندو, میں گاندھی کی بات نہیں کر رہا, جو ہندوتوا ٹائپ ایلیمنٹ تھا وہ اس ٹائم بھی تھا نا, ہی وازنٹ اے فریڈم فائٹر ہمسیلف. تو ہندوتوا مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ اس ٹائم بھی تھے, جن کو دیکھتے ہوئے اقبال اور جناح جیسے لوگوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اف برٹن لیوز انڈیا ایز اے ڈیموکریسی, ایز یونائٹیڈ انڈیا, مسلمان کبھی بھی نہیں اٹھ سکیں گے, کیونکہ دس بیکاز آف دس ایلیمنٹ, دس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ دیٹ از رولنگ انڈیا ناؤ. دا ہندوتوا, دا بی جے پی, دا بجرنگ دل, پٹ دم آل ٹوگیدر ان دا سیم باسکٹ. یہ لوگ, ٹھیک ہے, یہ لوگ, کیونکہ سارے ہندو تو ایسے نہیں ہیں, سب ہندو تو ایسے نہیں ہیں, رائٹ. دس از این ایلیمنٹ ود ان دا ہندو کمیونٹی ان انڈیا that's controlling India now, and these are die-hard enemies of Islam and Muslims. ان کے ایکشنز بتا رہے ہیں نا, ہم کوئی ایسے ایمٹی کلیمز تو نہیں کر رہے. یہ مودی بھی جو ہے نا بچر آف گجرات تھا بیسکلی, جو آج پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے 2003 میں, یہ انہی کا پروڈکٹ ہے. بالکل he was indicted, he was banned from traveling to the UK, sorry US نے اس کو بین کر دیا تھا. مودی was banned from entering US, اور جب پرائم منسٹر بنا تو پھر ان کو دروازے کھولنے پڑیں کہ بھائی اب ملک نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے, ابھی اس کو روک تو نہیں سکتے. ون آف دا اپ کمنگ پاورز ان دا ورلڈ انڈیا, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ, ہمیں وہ لیڈرشپ ہمیں وہ بنانی ہے, وہ پیدا کرنی ہے. اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں, ہندوتوا جیسے ایکسٹریمسٹ لوگ کر سکتے ہیں, اگر کرسچن مشنریز جو ہیں امریکہ میں وہ انسٹیٹیوشنز بنا کے لیڈرز پیدا کر سکتے ہیں, ان کو پالیٹکس میں ڈال کے ان کو پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر بنا, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی ان کو ایک پرٹیکولر علم کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ وہ پالیٹکس دنیا کو بھی سمجھیں اور اپنے دین کو بھی سمجھیں, اور آئیڈیالوجیکل ہمیں چمچے نہیں چاہیے, رائٹ. ہمیں انڈے بچے انگریزوں کے نہیں چاہیے. سوری, وی آر سک آف دیز پیپل نہ 3 میں نہ 13 میں, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, یہ وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کنونسڈ ہیں کہ اسلام از دا ٹروتھ, وہ اسلام کو کویشچن نہیں کرتے. ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے کہ جو اسلام کے بارے میں بھی کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کے دلوں میں اور دماغوں میں ڈاؤٹس ہیں اسلام کے بارے میں. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ڈائی ہارڈ مسلمز ہیں, جو بالکل اسلام کے اوپر پکے ہیں, پختہ ہیں, اور پھر وہ جیو پالیٹکس کو بھی پڑھتے ہیں, سوشل سائنسز کو بھی پڑھتے ہیں, ہسٹری کو بھی پڑھتے ہیں, فلاسفی کو بھی پڑھتے ہیں. یہ لوگ ہمیں چاہیے جو گلوبل لیول پہ ہماری ریپرزنٹیشن کر سکیں. پھر ایک گروپ بنے مسلمانوں کے انٹلیکچوئلس کا, ایک جو نان گورنمنٹل ہو, اس گروپ کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. پھر جب یہ گروپ ایک بن جائے لیڈرس کا, جو پوری دنیا میں, ان میں بیرسٹرز بھی ہوں, لائرز بھی ہوں, پولیٹیشینز بھی ہوں, جرنلسٹ بھی ہوں, بینکرز بھی ہوں, جو لوگ بھی ہوں, ٹھیک ہے, وہ مل کے پھر ڈیلیگیشنز لے کے مسلمان ملکوں کے پاس جائیں اور انہیں کنونس کریں لیڈرشپ کو کہ ڈرو مت, تمہاری حکومت جس سے تم چپکے ہوئے ہو تم سے نہیں چھینی جائے گی, صرف مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام کرو. ڈونٹ سیل یور پیپل, ڈونٹ سیل یور لینڈ, ڈونٹ سیل یور انٹرسٹ, ٹھیک ہے. وی کین بیکم, اگر دیکھیں یورپین نیشنز کین کم ٹوگیدر اینڈ کریٹ نیٹو, یا یورپین یونین بنا سکتے ہیں, تو ہم مسلم یونین نہیں بنا سکتے. ہماری کیا مسلم کامن ویلتھ نہیں بن سکتی؟ لیکن ڈمی او ایس سی الائنسز تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے نا, انیکٹیو ہیں. ایکٹیو ہو جائیں گے جب ہمارے پاس ایسے انٹلیکچوئلس پیدا ہوں گے جو کنونس کریں گے ہمارے لیڈرز. تو ادانوی, میں آپ کی بات سے نا ڈسکلیمر بھی دینا چاہوں کہ آپ کا بائی میکنگ لیڈرز, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پالیٹکس میں آ کے الیکشن لڑنا شروع کر دینا. نہیں, یو ہیو ٹو بی اے تھنکر, ایبسولوٹلی یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سسٹم اینڈ لابینگ کرنا ہے. جو لابینگ جیوز اور زائنسٹ کر سکتے ہیں, ایون غزہ والے ایشو پہ, وہ مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ انیشیٹو لینے کی دیر ہے, بالکل, اور آپ کو لوگ اکٹھے کرنے ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو بی این ایمبیسڈر آف اسلام. جی بالکل, یہ آپ کام کریں گے. اس میں چھوٹا سا کیچ بھی ہے کہ دیکھیں جو ہماری پوڈ کاسٹ فار ایگزامپل یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ جو اب یہاں آپ اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہیں, یہ تو تھوڑے سے بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسٹریٹجائز کیا جائے. جی, لیکن جو لوگ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں یوتھ میں سے, یہ جذبہ جب لوگ لے کے نکلتے ہیں باہر, تو وہ پھر غلط ہاتھوں میں بھی چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر غلط تحریکوں کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. وہ جو مینٹالٹی ہے نا کہ مار دو, جلا دو, گرا دو والی, غلط ہے نا. دیکھیں اس میں یہی تو چیز ہے نا اصل میں. انفارچونیٹلی جب بھی آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو 20-30% جو ہے نا وہ لاس ڈیمیج گڈس کا وہ رکھنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی جب بھی آپ کوئی ایک آئیڈیا لے کے چلتے ہیں نا, تو اس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو ڈرفٹ جو نکل جاتے ہیں, جو غلط رستوں پہ پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس کے لیے بھی ایک میکینزم تیار کرنا ہے. دیکھیں میں نے کینیڈا میں ایک لیکچر دیا تھا ناٹ ویری لانگ اگو, کہ
مسلمانوں کا اگلے 50 سال کے لیے کیا ویژن ہے کینیڈا کے مسلمانوں کا. تمہیں یہاں 50 سال ہو چکے ہیں, پہلے اپنے پچھلے 50 سال کو اسٹڈی کرو کہ واٹ ہیو یو اچیوڈ, ٹھیک ہے, یور فیلیئرز اینڈ یور سکسیسز, اسٹڈی دیم, ٹھیک ہے, ڈو اے SWOT انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگلے 50 سال کا کیا ویژن, ہمیں لیڈرز چاہیے. اپنے لیڈرز ایک گروپ بناؤ 10 انٹلیکچوئلس کا جو باقاعدہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ بھئی اگلے 50 سال میں کینیڈین مسلمس کا کیا ویژن ہے, ہمیں کیا اچیو کرنا ہے کینیڈا میں, ٹھیک ہے. یہ زائنسٹ لابی جو بیٹھی ہوئی ہیں ہر ملک میں, یورپین ملک میں, وہ یہی کر رہے ہیں نا. وہ بھائی پلاننگ کر کے باقاعدہ پولیٹیشینز کو ویٹ کرتے ہیں, پولیٹیشینز کو اپروچ کرتے ہیں, جرنلسٹ لانچ کرتے ہیں, اپنے سائٹ پہ لے کے آتے ہیں, اپنی لابنگ کرتے ہیں, جس طریقے بھی سے کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دے یوز آل ill means at their disposal as well. پر ہم نہیں وہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ کریں, ہم اچھا پازیٹیو انفلوئنس کریں. ہم جہاں بھی ہوں مسلمان ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرے, کرپشن کا خاتمہ ہو, ڈرگس کا خاتمہ ہو, ڈرگ ابیوز کا, چائلڈ ابیوز کا خاتمہ. بہت بڑے بڑے پرابلمز ہیں ویسٹ میں. دیکھیں میری تھیوری یہ ہے کہ مسلمانوں کو فرنٹ رو میں ہونا چاہیے ڈیلنگ وتھ سوشل پرابلمس آف دا ویسٹ. اب وہاں پہ شکاگو میں آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ زومبیز آر واکنگ اراؤنڈ, جو فینٹنول کوئی ایک فینٹنول کر کے کوئی ایک ڈرگ ہے جو اٹ میکس یو اے کمپلیٹ زومبی. آپ وہ ڈرگ لیتے ہو تو یو ٹرن انٹو اے زومبی. آپ زومبی سے پتہ نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو زومبی کا مطلب پتہ ہے کہ نہیں پتہ. زومبی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے, زندہ جیتا جاگتا انسان ہے, لیکن اس کو اپنے آس پاس کا کوئی احساس نہیں ہے, اور وہ بالکل ایسے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پہ شکاگو کی اسٹریٹس پہ یا سان فرانسسکو کی اسٹریٹس پہ آپ نے ڈرگ ایڈکٹس دیکھے ہوں گے, اور وہ ان کے کپڑے دیکھو تو لگتا ہے کہ دے آر فرام گڈ فیملیز. they are not like homeless people, and they are like standing around, they are looking around as if they are zombies, and ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ بھی الٹے ہوئے ہیں, مڑے ہوئے ہیں. آپ نے وہ دیکھے؟ جی آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز, آپ ذرا اس کو اگر آپ گوگل کر کے دیکھ لیں نا, زومبیز اور ڈرگ ایڈکٹس ان سان فرانسسکو, تو یہ بڑی سوشل ایشوز ہیں. مجھے کل پرسوں دان بھی یہ کچھ ترسوں کی بات ہے کہ ANF اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کال آئی, اور ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کال کی. خیر ANF کا اپنے بھی آرگنائزیشن پہ تھوڑا سا کوشچن مارک ہے, لیکن اس سائڈ پہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تو ہاں بھائی ڈرگ کنزمپشن پاکستان کا ٹاپ کا ایشو بن چکی ہے یوتھ میں. اور میں نے کہا کیا ایج, انہوں نے بڑی ایج بتائی. میں نے کہا یہ بڑی ایج بتا رہے ہیں آپ. ہم جن لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں نا وہ یہ 4th 5th 6th کلاس کے بیکن ہاؤس اور LGS اور یہ اس کے لڑکے لڑکی ہیں کہ جن کے پیرنٹس بھی ڈرگس کر رہے ہیں, اور وہ اپنے پیرنٹس کے ڈرگز میتھ آئس LSDs لے کے اور اسکول میں جو ہے نا جا کے ووٹ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہی واز ٹیلنگ می کہ ہم نے کچھ دن پہلے ٹنوں کے ٹرک ہم نے جو ہے نا وہ جا کے جلائے ہیں. سو یہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں اتنے سارے بحران ہیں اور ایشوز ہیں, اور پہلا جیسا بات کرتے ہیں نا, ہر فرنٹ پہ مسلمانوں کو ہونے کی ضرورت ہے. چاہے وہ ڈرگ ہے یا وہ فحاشی ہے یا وہ سود کا معاملہ ہے یا وہ بے حیائی ہے یا وہ انٹلیکچولیزم ہے یا وہ اس رہبانیت سے نکلنے کا ایشو ہے, اور یا پھر بہت اوور جیسے آپ نے بات کی نا کہ کچھ لوگ اسی طبقے میں بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور مارو اور مردو سب کافر ہیں, سب غلط ہیں, بس آپ ہی ٹھیک ہو. اس کے لیے بھی علم چاہیے اور ایموشنل انٹیلیجنس چاہیے. وہ بندہ جس کے پاس علم ہے بٹ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے نا, وہ اپنے ایموشنس کے ریلے میں بہ کے نا لوگوں کو بھی گمراہ کر دے گا. سو وی نیڈ ٹو اسٹرائک اے رائٹ. اچھا ایک تو چلیں اس کو موونگ فارورڈ, لیڈرشپ کی کمی ہے, اور سوشل ایشوز پہ مسلمانوں کو فور فرنٹ ہونے کے لیے بالکل آئی تھنک جیسے وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ حلف الفضول کے بارے میں, جیسے وہ اللہ کے نبی نہیں بنے تھے تو وہ جو ٹریڈرز آئے اور عرب کے لوگوں نے ان پہ ظلم کیا تو ایک ٹویٹی ہوئی حلف الفضول کے نام سے. تو اللہ کے نبی نے کہا نبی بننے کے بعد کہ اگر وہ ٹویٹی آج بھی نان مسلمس کرتے ہیں نا میں اسے پارٹ ہوں گا. سو مسلمز آر آلویز ایٹ فرنٹ آف اینی سوشل ایشو, اینی گڈنس. یس وی شوڈ بی پارٹ آف اٹ. اینڈ ان فیکٹ ہمیں فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے ٹو فائٹ آل ٹائپس آف سوشل ایلز نو میٹر وے وی آر. آسٹریلیا میں ہے, امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, برطانیہ میں ہے, جرمنی میں ہے, یا پاکستان میں ہے, یا دبئی میں ہے, جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کو لیڈرشپ رولز لینے چاہیے ان ٹیکلنگ دیز سوشل ایلز. اس کے بعد ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا پوری دنیا میں, ہمیں ٹرسٹ کی نظر سے دیکھا جائے گا, اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے
کہ ہم نے ہر اچھائی کا حصہ بننا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اینیمل رائٹس, ہم وی آر ناٹ ٹو بی سین. ٹھیک ہے, جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں پوری دنیا میں, مسلمز آر ناٹ ٹو بی سین. ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے یار یہ پاگل ہو گئے ہیں, ہمیں اور مسئلے پڑے ہوئے اور ان کو جانوروں کی پڑی ہوئی. اور بھائی جب جانوروں کے اوپر آپ کیمپین کرو گے نا تو انسان کی عزت آپ کے دل میں خود بخود آ جائے گی. جو ایک انسان جانور کے ساتھ رحم دل ہے نا, وہ کبھی انسان پر ظلم کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ جانور بے زبان ہے, انسان کے پاس تو زبان ہے نا. انسان تو یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ شاید ابھی سمجھ ہی نہیں پائے اسلام کو. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام یہ ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھ لو, نمازیں 5 پڑھ لو, بس باقی سب خیر ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا, یعنی یہ تو پورا مذہب ہے, یعنی رسول اللہ یعنی جانوروں کے ساتھ مذہب نہیں, جی یعنی یہ دین ہے, لائف سٹائل ہے. یعنی جانوروں کے ساتھ آپ نے کیسے جو ہے بیہیو کرنا ہے. اب دیکھیں نا کہ وہ جو ایک خاتون کا اور بلی کا جو واقعہ ملتا ہے, تھی بڑی پرہیزگار, لیکن کیا تھا, ابیوسو تھی, اس نے بلی کا جو ہے خیال نہیں کیا. تمہارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بڑی اچھی جو ہے خاتون تھی, بس چھوٹا سا اس کو گناہ ملے گا. نہیں, انہوں نے کہا کہ اس بلی کے ساتھ ناانصافی کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں جائے گی. اور آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, اور اس کے برعکس ایک فاحشہ عورت تھی, بغی من بغایا بنی اسرائیل, اس نے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کو بخش دیا. ہاں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وی شوڈنٹ بلیٹل دی ایکٹس آف ورشپ. کچھ لوگ نا یعنی اس چیز میں یعنی ایکسٹریمز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو مرضی کروں, صرف کسی کتے کو پانی پلا دوں تو میں بچ جاؤں. اس میں نا عدنان بھی مسلمانوں کے نا اسپیکٹرمز بن چکے ہیں. جی جی جی. سو دا لیفٹ موسٹ اسپیکٹرم از صوفیاء اینڈ تبلیغی جماعت, جو کہ ٹھیک اچھا تبلیغی جماعت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن صرف تزکیہ نفس اینڈ ناٹ نہی عن المنکر. اور ایک رائٹ اسپیکٹرم ہے جس میں یہ ہے کہ بھائی جان یہ کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کچھ بھی نہیں ہے, اور عبادت کو بلٹل کرنا. اچھا, اس میں وہ جہاد انکلوڈ نہیں کرتے, بیکاز حالانکہ دین میں جہاد بھی ہے, ایک اور پلر ہمارا چھٹا پلر, کیونکہ وہ جہاد کریں گے تو وہ تو ایکٹیویزم آ جائے گا. تو یہ اس کو بلٹل کرنا, اصل کام جو ہے نا وہ خلافت کا اسٹیبلش کرنا ہے. مسلمان کیا کرتا ہے, وہ بیچ میں ہوتا ہے, وہ اپنی نمازوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا, وہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا, وہ پولیٹیکل ہے, وہ لابینگ کرتا ہے, سوشلی ایکٹیو ہوتا ہے. مجھے جو واقعہ یاد آیا نا بیسکلی وہی تھا کہ ہم لوگ سعودی عرب میں ایک گروپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے, کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. سو آئی واز فورسفلی میڈ دا لیڈر آف دیٹ گروپ, اور میں نے کافی منع کیا تو انہوں نے مجھے بنا دیا. آئی واز انٹرسٹیڈ ان لیڈنگ, میں وہاں پہ عبادت ہی لے گیا تھا, میں کیا لیڈرشپ کے, تو آئی وازنٹ ٹیکنگ پارٹ ان دا پلاننگ اور سارا نا. تو خود سے نا ایک اور لیڈر بن کے نا انہوں نے لوگوں کو وہ کرنا شروع کیا. تو مجھے ایک بھائی ہے میرے پاس, انہوں نے کہا تو ہاں بھائی, جب ڈرائیور اپنی سیٹ پہ نہیں ہوتا نا تو کوئی بھی آگے اسٹیئرنگ سنبھال لیتا ہے. یو ہیو ٹو بی ایٹ دا ڈرائیونگ سیٹ, تاکہ بہت سے لوگ آ کے نا یہ مت کریں. میں سمجھتا ہوں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, ہم بہترین امت ہیں. ڈرائیونگ سیٹ اللہ نے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد امت کو دے دی ہے. اور سبحان اللہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ ہمیشہ بنو اسرائیل کے پاس رہی ہے, لیکن جب انہوں نے برے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک ہی نبی بھیجے, اور اللہ کے نبی کو, حالانکہ بنو اسرائیل کہتے ہیں ہمارے پاس ہزاروں بھی آئے ہیں, لیکن تم لوگ کیسے افضل ہو کہ تمہارے پاس ایک نبی آیا. تو وی کین سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ ٹرسٹ نہیں کیا اور اس لیے انبیاء بھیجے, اور امت محمد پہ ٹرسٹ کیا اللہ کے نبی کے بعد, ہمیں رسپانسبلٹی دی ہے. سو اف وی ول ناٹ سٹ آن دا ڈرائیونگ سیٹ ٹو رول دا ورلڈ, تو پھر someone else will, کوئی بندر آ کے وہ رول کرے گا. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے عذاب بھیجا تھا, لیکن وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی پرمیشن سے پہلے ہی چلے گئے. ہی لیفٹ ہز نیشن, اور عذاب ٹل گیا, بٹ یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. سو وی شوڈ ناٹ لیو دس ڈرائیونگ سیٹ بفور دا پرمیشن والا سبحانہ وتعالیٰ. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے, لیکن اس ٹائم تک امت کے پاس ہی ہے. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر شر اس دنیا میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ زائنزم ہے, جوش لابی ہے, ان کے پاس میڈیا, بینکنگ سیکٹر, ایجوکیشن, پولیٹیشینز, آرمیز ان کنٹرول میں ہے. زیادہ شر اس لیے ہے بیکاز گڈ مین اینڈ وومن آر ناٹ ڈوئنگ انف, اور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ وی ناٹ اسکالرز, وی ڈونٹ ہیو اسکلز, وی ڈونٹ ہیو اے ملین فالوئنگ. ایسا نہیں ہے, جسٹ پلے یور پارٹ اینڈ اللہ ول ایکسیپٹ یو. یار دین ہماری ہسٹری تو یہ بتاتی ہے نا. اب دیکھیں جب مسلمان اپنی ایسنس کو بھول جاتا ہے نا تو پھر ایسے جو ہے نا, یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اللہ کے نبی نے سبحان اللہ مدینہ میں خود جانے سے پہلے ایک نوجوان کو بھیجا, مصعب بن عمیر, اور امام نسائی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن پورا مدینہ
موسیٰ بن عمیر کے پلڑے میں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی ون مین. اب وہی بات آتی ہے کہ ہم اچھا اللہ کے امیر نے موسیٰ بن عمیر کو ہی کیوں بھیجا, یہاں پہ ادان میں بھی بات آتی ہے. وی نیڈ پیپل آف ویژن, پیپل آف اسٹیٹس, پیپل آف انٹلیکٹ. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم کو نہیں بھیجا یا بلال کو نہیں بھیجا, although ان کی اپنا مقام ہے, مرتبہ ہے, اللہ اکبر, ہم تو بلال کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے, بٹ اللہ کے نبی ہی نیو کہ کون سا تیر مجھے کب چلانا ہے. تو موسیٰ بن عمیر واز دا ایلیٹس آف دا ایلیٹس, فائنینشلی ویری رچ, ویل ٹریولڈ, نو ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل, اینڈ ہی واز کنسیڈرڈ ایز. تو اس لیے مسلمان کا اٹائر جو ہے نا, یہ جو ہے نا کہ مسلمان ایک مسکین ہے اور ٹک 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 اور چندہ مل جائے گا, یہ مسلمانوں کا نا یہ وہ اٹائر نہیں ہے. اس لیے ہمارے علماء بادشاہوں کے دربار پہ نہیں جایا کرتے تھے, اینڈ اف دے ہیڈ ٹو میٹ, بادشاہوں کو جب ملاقات کرنی پڑتی ان کو گھر آؤ میرے. حتیٰ کہ ریسنٹ ایئرس تک شیخ عبداللہ بن فیصل شیخ عثیمین کے گھر آتے تھے, اور شیخ عثیمین نہیں آتے تھے وہاں پہ. اصل میں نا دین کے اسکرپچر میں نا دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے علماء, آئی مسٹ سے, وہ اپنے اپنے دلائل لے کے ایک اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں. یہ ایک بڑی کنفیوزنگ سی بات ہے, حالانکہ اصل چیز ہے وہ بیلنس ہے, اور بیلنس کی بات کبھی کسی نے نہیں کی. دونوں اگر علماء کی بات کریں نا آپ, تو ہر ٹائم کی نا نیڈ بھی الگ ہوتی ہے. ویسے کسی ٹائم کی نیڈ یہ ہوتی ہے کہ محدثین کو پروڈیوس کرنا ہے, کسی ٹائم کی نیڈ یہ ہے کہ مجاہدین کو پروڈکشن چاہیے, کسی ٹائم کی نیڈ یہ تھی اب جیسے امت کو فقہ کی ضرورت تھی, فقہا آئے اور وہ سارے لائن میں آئے. جب امت کو آپ سمجھ لیں جب احادیث کی کتابت کی ضرورت پڑی تو امام بخاری اور مسلم اور یہ سب لوگ آئے. آج کل امت کو میں سمجھتا ہوں لیڈرز اور مجاہدین کی ضرورت ہے کہ جو لوگ فور فرنٹ پہ اپنی وہی بات ہے نا کہ وہن ان کے دلوں میں نہ ہو. لیکن اگر آپ مدارس میں دیکھیں گے نا اور اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس کو کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے, تو وہ آپ کو وہ مسکینی والی سائڈ پہ زیادہ آپ کو چیز ملے گی کہ وہ اس کی وجہ ہے کہ مدارس میں اکثر جو لوگ آ رہے ہیں نا وہ پسماندہ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں مدرسے میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ بہت غریب ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پہ مفت کھانا ملتا ہے, اور اکثر جو لوگ ہیں وہ اس طرح ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ ایسے ہیں. جو لوگ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس ان کی شایان شان نہیں ہے, کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک عام سے بچے کے ساتھ بیٹھ کے زمین پہ پڑھے گا, اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا. یہ چیزیں ہیں, یہ حقیقت ہے انفارچونیٹلی. اور مدارس کے بچوں میں یہ پرابلم بھی پائی جاتی ہے جو میں نے خود اسیس کی ہے پرسنلی پاکستان میں, کہ بچوں کو ایک مینٹیلٹی, ایک مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ خیرات کے پیسے پہ پل رہے ہیں, آپ کو چیریٹی کے پیسوں سے پالا جا رہا ہے, اور آپ جو ہے ایک غریب مسکین طبقے سے تعلق ہے آپ کا, آپ لیڈرشپ کے بارے میں مت سوچیں. لیکن پھر وہ گروپ آف پیپل جو ہے نا دان بھائی, جو کہ تھوڑا سا آؤٹ ورڈ جن کی اپروچ ہوتی ہے, اور وہ پھر سوسائٹی میں نکل کے پارٹ لیتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, لیڈرشپ کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے, پھر یہ تنقید کا نشانہ بنتے ہیں ایکچولی ان لوگوں کی طرف سے کہ آپ جو ہے اپنے سرکل سے نکل کے جو ہے وہ کیوں آؤٹ ورڈلی جا رہے ہیں. You know, it may not become part of our discussion, لیکن we'll become, you know, prey to this actually. میرے خیال میں لیڈرشپ جو آئے گی نا مسلمانوں کی اگلی, وہ انفارچونیٹلی میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کلاس سے آئے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال اگر آپ لیں نا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کروائی. کیوں؟ کہ آگے اس شخص نے بنو اسرائیل جیسی غلام قوم کو آزاد کروانا جو 400 سال سے غلامی میں پس رہی ہے, اور ان غلاموں میں اتنی ہمت اور جرت پیدا ہی نہیں ہوگی کہ وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر ایک شخص کی تربیت کروائی, اور اس کے اندر وہ طاقت ڈالی, وہ کانفیڈنس پیدا کیا کہ وہ ان لوگوں کے سسٹم کو سمجھتا ہے, ان کو جانتا ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہے. تو جب بعد میں وہ آیا تو انہوں نے اس کو جس نظر سے دیکھا وہ ایک غلام کی نظر سے نہیں دیکھا, انہوں نے یہی دیکھا کہ یہ ہمارا ہی ایک بندہ ہے جو ہم سے ہٹ کے ان غلاموں کی سائڈ پہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ نے دیکھیں کیسے, پھر ان کو صحرا میں بھی پھینکا, پھر ان کو کلینز بھی کیا, ان کی صفائی بھی کی گئی, رائٹ. پھر اس کے بعد لیڈر بنا کے واپس بھیجا گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طاقت اور اس کے روب اور دبدبے کا پتہ تھا, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ آپ جائیے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے ایک ساتھی کی درخواست کی, یا اللہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں,
تو مجھے تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ نے وہ لوگ پیدا کرنے ہیں جو فرعون کو جانتے ہیں, جو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں. علی گڑھ یونیورسٹی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اسی فلسفے کے تحت ہوئی تھی کہ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو انگریز کی زبان انگریز کے سامنے بولیں, دا لینگویج آف پاور جس کو کہتے ہیں. آج مسلمانوں نے پاور کو اسٹڈی کرنا ہے, پاور کو اسٹڈی کرنا ہے. واٹ از پاور, ہاؤ ٹو بیکم پاورفل, ہاؤ ٹو بیکم انفلوئنشل, ہاؤ ٹو بیکم سو اسٹرانگ کہ دنیا میں آپ کی بات کو سمجھا جائے, مانا جائے اور وزن دیا جائے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے اندر وہ لیڈرشپ کی, یہ نہیں کہ ہم نے لیڈر بننا ہے, ہمیں لیڈر بننے کا شوق کہ ہم بھائی پریولیجز لیں یا پرائیویٹ جیٹس میں گھومیں. اگر if it comes with leadership, no problem, this is not a bad thing. لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس امت مسلمہ کو جو اس وقت پسماندگی کا شکار ہے یا پستی میں ہے, اس کو اٹھانا ہے. عدنان بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تھوڑا سا ذرا ہم پیچھے چلے جائیں, جی, یعنی امت کے کیا حالات تھے, یعنی اب اگر اپنے دادا یا پردادا کی بات کریں فار ایگزامپل, اور اب حالات دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ دیکھیں وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, یعنی دشمن بھی پلاٹ کرتا ہے, پلان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, نو ڈاؤٹ مسلمان پس رہے ہیں اور مسئلے مسائل ہیں, مشکلات ہیں, تکالیف ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم الحمدللہ ایک آپ کو نا روشنی بھی نظر آ رہی ہے. یعنی آج میں سمجھتا ہوں جتنی دین کی اویئرنیس ہے شاید کچھ سالوں پہلے نہیں تھی, رائٹ. اور مجھے نا وہ شیخ کی بات یاد آ گئی, بڑی زبردست بات کرتے ہیں, سبحان اللہ. یعنی یو نو اٹس اے ہوپ ایکچولی. وہ کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو نا کہ حالات بہت ٹائٹ ہو چکے ہیں, یعنی آپے سے بات باہر ہو رہی ہے, تو جان لو کہ اب بہت جلدی جو ہے صبح ہونے والی ہے اور گڈ نیوز آنے والی ہے. یعنی ایک نشانی ہوتی ان مع العسر یسرا. تو سب سے جو اندھیرا پارٹ ہوتا ہے نا رات کا, وہ آخری 1/3 ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد صبح آنے والی ہوتی ہے. لیکن میں ایک چیز بھی دیکھتا ہوں کہ جیسے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سالوں پہلے یہاں پہ جب بھٹو تھا اور وہاں پہ قذافی تھا لیبیا میں, اور عراق میں صدام تھا, اور جب انہوں نے ویسی لاہور میں شیخ اچھا قذافی اسٹیڈیم کا نام قذافی کے نام پہ رکھا بیکاز ہی واز ون آف دا موسٹ پاپولر اینڈ اسٹرانگ لیڈرز آف مسلم ورلڈ. قذافی جو تھا اس کے بعد یعنی ایک بڑی ہوپ تھی, اور سب, اور تو بھٹو کا کردار اس پہ بات نہیں کرے ہم, لیکن ایک امت کے یونٹی کی وہ بات کرتا تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے 9/11 ہوا اور جیسے سب کچھ یعنی کس طرح سے پپٹس بٹھائے گئے, کس طرح سے, تو نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا ہوپ بھی نہ کریں کہ ہم نا ایک غلط فالس جو نو ایک خواب دکھا دیں لوگوں کو. برو مار بہت پڑنے والی ہے اگر ہم نہ کھڑے ہوئے نا. اس میں ہوگا کیا, دیکھیں دا تھنگ از دیٹ شر اور خیر کی فورسز تو کام کر ہی رہی. جی بالکل. شر چاہتا ہے کہ جی ہم ہی غالب رہیں اور خیر کو اوپر نہ آنے دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جو بھی لیڈرز تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی کسی نہ کسی اسپیکٹ سے مسلمان اوپر آ جائیں. بٹ ناؤ الحمدللہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے بینگ مسلم ہمیں دوبارہ چانس دیا ہے کہ ناؤ از یور ٹائم ٹو رائز اپ. تو جیسے ابھی لیڈرشپ کی بات کی دان بھائی نے, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ناٹ ایوری ون از دیٹ انٹلیکچوئل ایز سم پیپل آر, رائٹ. ہر بندے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابو ہریرہ اتنے اچھے فائٹر نہیں تھے جتنے خالد بن ولید تھے, رائٹ. وہ محدث ہیں, کچھ سال ہے اور جو ہے محدثین کی لسٹ میں سب سے اوپر چلے گئے. ایٹ دا سیم ٹائم حسان بن ثابت, ان کی اپنی ایک کوالٹی ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یار حسان بن ثابت یعنی ان کے مارکس بہت کم ہیں, یہ کہیں نہ یعنی کہیں, یو نو ایوری ون ہیز ہز آن اسٹرینتھ. بندے کو چاہیے کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس اسٹرینتھ کو یوز کرے کہ میں اس اسٹرینتھ کے ساتھ اسلام کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہوں. جی رائٹ. اگر بندہ واقعی کہتا ہے کہ یار سوشل سائنسز میں توپ چیز ہوں, جی میں بڑا جو ہے اس میں ایکسل کر سکتا ہوں, تو رادر دین گوئنگ یو نو اینڈ اپروچنگ دی ادر سائنسز, ڈاکٹر ہو یہ وہ, اس کے پیرنٹس کو چاہیے, اس کے جو آس پاس کے جو رشتہ دار ان کو چاہیے کہ یار ماشاء اللہ آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ اس ڈومین میں کیوں نہیں ایکسل کرتے. تو آئی تھنک اٹس اے کولیکٹیو ٹاسک وچ وی ہیو ٹو اینالائز فرسٹ, اور پھر بندہ اس حساب میں اس ڈومین میں رہتے ہوئے جو ہے اسلام کی نصرت کرے.
رائٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بھی ایک کانسیپٹ کرنا نا, یہ بتانا کہ یار فلاں ایکس جماعت جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کر رہی. میں آنیسٹلی بتاؤں شیخ, when you talk about تبلیغی جماعت فار انسٹنس, میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈومین میں یا جس جگہ میں جا کے وہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں نا, الحمدللہ, رائٹ, یعنی میلوں میل سفر کرتے ہیں, یعنی پیدل چلتے ہیں اور الحمدللہ دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہاں فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کہ یار ابو سعد یہ چیز تھوڑی سی نا اگر آپ ریکٹیفائی کر لیں نا تو آپ کو اور بوسٹ لگ جائے گا, دس از دا رائٹ اپروچ کہ یار آپ اس بھائی کی یا اس بندے کی یا اس آرگنائزیشن کی آپ ہمت بڑھائیں, اور ہاں ان دا کلوز ڈورز آپ ان کی رہنمائی کریں. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہمیں ان ڈفرینسز کو نا سائڈ پہ کرتے ہوئے جو کامنالٹیز ہیں نا اس کے اوپر جم جائے, اور پھر جو ہے نا وہی جو لابنگ کی بات آتی ہے کہ یار آپ اس ڈومین کو آپ سنبھالو, یار یہ چیز جو ہے انشاءاللہ اس کو میں دیکھتا ہوں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, یعنی ایک جماعت ہونی چاہیے. perhaps it's not everyone's task, it's not everyone's cup of coffee کہ جی وہ انٹلیکٹ ہے اور وہ جو ہے سوشل سائنسز پڑھ رہا ہے. میں تو صبح سے دیکھتا ہوں کہ یہ پوری مشینری ہے. ہاں جی, اور اس میں ہر جو جماعت کام کر رہی ہے آپ بس اللہ کے دین سے لوائل ہونے چاہیے جی, اور خدمت کا جذبہ ہونا سیل آؤٹس نہ ہو, اور ایسے لوگ نہ ہو جو دین کی جڑیں کاٹ رہے ہوں. نیش سنبھالی ہوئی ہے نا, آئی ریسپیکٹ یو اینڈ آئی لو یو, بالکل, اینڈ آئی ول کس یور فور ہیڈ. بے شک آپ ایک بھی, میں اسے کینسل کبھی نہیں کروں گا, بیکاز وہ ایک مشینری کا پارٹ ہے جو وہاں چل رہا ہے, جس سے وہ بڑا وہ بھی چل رہا ہے. ایک پرزہ ہے, ایک مشین کا بالکل ایک انسٹرومنٹ ہے. اور دیکھیں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ جو کوئی ایک گروہ اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی انڈیویجول اچھا کام کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں تم پرفیکٹ کیوں نہیں ہو یار, تمہارے میں یہ ساری خوبیاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سما کیوں نہیں گئیں. یہ جو ہمارا سینیکل پوائنٹ آف ویو ہے نا, جو تنقیص اور تنقید والا جو رویہ ہے, بہت غلط ہے, بہت ڈیٹریمنٹل ہے اور ہمیں ڈیمیج کرتا ہے. جو کوئی شخص یا گروہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اس کو اگر سپورٹ نہیں کر سکتے نا, اس کی مدد نہیں کر سکتے, تو اس کی تنقید یا تنقیص نہیں کرنی چاہیے, ان کو انکریج کرنا چاہیے. اب جس طرح تبلیغی جماعت کا آپ نے مثال دی, یہ لوگ اتنے سنسیئر ہیں, ٹھیک ہے, اگین پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, پرفیکٹ کوئی گروہ نہیں ہے, کوئی ایلیمنٹ, مدارس ہیں مثال کے طور پہ, علماء ہیں, حفاظ ہیں, کچھ لوگ قرأت پہ دسترس رکھتے ہیں, کچھ حدیث پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر شخص نے اپنا ایک فوکس پکڑا ہوا ہے. تبلیغی جماعت کا فوکس ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کرنی ہے, انہیں دین میں پختہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ ان سے ایگری نہ کریں اگر آپ کو ان کا اسلوب اچھا نہیں, لیکن ان کو روکیں تو مت. اگر وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں, ایک ایسے شخص کو وہ نماز پہ لگا رہے ہیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو کم سے کم مسلمان تو ہو رہا ہے نا. وہ چلو کلمہ گو ہے لیکن مسلمان تو ہو رہا ہے نا, وہ مسجد میں تو آ رہا ہے, اس کے اندر دین کی کوئی عزت اور اس کے اندر دین کا دبدبہ, کچھ روب تو آ رہا ہے نا. اور الٹیمیٹلی عدنان بھی جب کفار سے قتال ہوگا یا جب تو آپ کے فلینک میں کھڑا ہوگا وہ, اور یہ سارے لوگ, امیجن آج پاکستان پہ جنگ ہوتی ہے, آج امت کی جنگ کھڑی ہوتی ہے اور فلسطین کا مارکا کھل جاتا ہے, تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ میرے ساتھی ہوں گے, میرے خلاف تو نہیں کھڑے ہوں گے نا. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ امہ نیڈس ٹو یونائٹ اینڈ وی ہیو ٹو چوز آر وارز وائزلی, وی ہیو ٹو چوز آر بیٹلز وائزلی. میرا جو بھائی جو بڑا اچھا کام کر رہا ہے بٹ اس میں ایک فالٹ ہے, میرے توپوں کا نشانہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے, اور میرے توپوں کا نشانہ یہودی اور نان مسلمس اور ایتھیسٹ اور لبرلس کی طرف ہونا چاہیے. یہ جو پاکستان میں بے دینیت اور یہ جو اسکیونجرز ہیں نا, ہود بوائے ٹائپ کے, یہ لوگ بڑا ایک گندا جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ ہیں میر جعفر میر صادق ہیں اور کمال اتاتورک ٹائپ کے لوگ ہیں جو امت کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. نہیں, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے یار, چلو تمہیں اسلام پسند نہیں ہے یا ایک اسلامی معاشرہ پسند نہیں, ہمیں سولوشن دو, ہمیں آپشن دو, ہمیں کوئی ایسی آپشن دو, متبادل دو جو اسلام سے. وہ تو ان کے گانے گاتے ہیں, ویسٹ کے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ویسٹ. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں نا کہ ویسٹ میں جو ہم لوگ رہنے والے ہیں وہاں ہم سے پوچھو نا. میں لندن میں رہتا ہوں, میری رہائش لندن میں ہے, میری آدھی سے زیادہ زندگی لندن میں گزری ہے, میں بتاتا ہوں وہاں پہ کیا پرابلمس ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ نے تو وہاں پہ گینگز اور کیا کچھ, میں نے وہ لائف بھی دیکھی ہے, میں نے وہ لائف بھی دیکھی ہے, اور میں ان کو وہ چیزیں بتا سکتا ہوں ہود بھائی نے زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ میں لندن میں ان جگہوں پہ لے جا سکتا ہوں ان کو جہاں پہ ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ یہ کانوں کو یہ کہیں پاکستان جنت ہے. واللہ
اگر امریکہ کے ایسے علاقے ان کو دکھا دوں, ہاں یا میکسیکو میں ان کو لے جاؤں یا برازیل میں لے جاؤں, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے برازیل میں ایک ایسا علاقہ دیکھا ہے جہاں پہ کم سے کم, یعنی میں اب تعداد تو نہیں گن سکا, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زومبیز کی طرح جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں رات کے وقت, اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اپنے آپ کو ٹیکے لگاتے ہوئے دیکھا ہے ڈرگس کے. سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں, دے کانٹ ڈو نتھنگ. آگ جلائی ہوئی ہے, ڈبے رکھے ہوئے ہیں جو نہیں ہوتے وہ فلیٹ کر کے کارڈ بورڈ باکسز, ان کے اوپر وہ سوئے ہوئے ہیں اور وہ ٹیکے لگا رہے ہیں, سب ڈرگس پہ ہیں اور پروسٹیٹیوشن چل رہی ہے, سب کچھ. کون سا ماڈل دکھا رہے ہو ہمیں؟ یہ ابھی جو طوفان بدتمیزی بپا ہوا ہے مغربی دنیا میں, جو جینڈر کو انہوں نے مشکوک کر دیا ہے, جینڈر کو مشکوک کر دیا ہے, یہ کہاں لے کے جا رہے ہو بھائی ہمیں تم؟ یہ جو لوگ یہ لبرل جو انڈے بچے ہیں انگریزوں کے, میں ان کو انگریزوں کے انڈے بچے کہتا ہوں. تمہارا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تم وہاں کے عمارت گھروں کی تعمیر, اور اقبال کیا بات کر گئے ہیں آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے, اپنی وفات سے پہلے رحمۃ اللہ علیہ, کہ تم یہ چیز انہوں نے اس ٹائم دیکھ لی تھی کہ یہ لوگ اس ٹائم بھی پیدا ہو چکے تھے جن کا وجود تھا سراپا تجلی افرنگ. وہ افرنگ کے جلوے سے اس قدر مرعوب اور متاثر ہو چکے تھے کہ وہ ساری دنیا کو اسی رنگ میں رنگنا چاہتے تھے, اور یہ لوگ آج بھی یہاں پر موجود ہیں. ادانوی جو بندہ وہاں سے ہو کے آتا ہے نا جی, اور اس کو دین اس کا جو اینکرنگ اسٹرانگ نہیں ہوئی ہوئی, جی اس کا جو ہے نا پریمس تگڑا نہیں ہے, اور وہ انپولوجیٹک مسلم ہی رہا ہے, وہاں سے ایک دفعہ آ جائے پاکستان, اس کو ہر روڈ, اس کو ہر اشارہ, اس کو ہر شخص کہے گا میں جب وہاں تھا نا, وہ وہاں کے گانے گاتا ہے, اور یہاں اچھا, اور اس کا جو امت کا جو اس نے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کیا کرتا ہے, امت کے اندر سائنسدان پیدا نہیں ہے, امت ترقی جو ہے نا وہ یعنی بلڈنگز وہ دیکھیں وہاں تو اتنی صفائی اور غلط جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو پروپوز کر رہا ہے وہ یہ کہ بس ہم کسی طرح سے ان کی طرح ایگزیکٹلی بن جائیں, چلیں ان کی طرح, پھر ان کی طرح, جیسے اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ یو ول فالو دم انچ بائی انچ کیوبٹ بائی کیوبٹ, حتیٰ کہ اگر لیزرڈ ہول میں بھی گھسیں گے نا تم گھس پڑو گے. اور صحابہ نے کہا تھا رسول اللہ یہود و نصارہ کی بات کریں آپ, انہوں نے کہا لیکن اب تو پوسٹ یہود اور نصارہ ہو گیا کام. اب تو وہاں پہ مغرب میں یہود اور نصارہ کا کوئی انفلوئنس بچا ہی نہیں ہے. اب ایتھیزم ہے, اب سیدھا انکار خدا ہے, طوفان بدتمیزی ہے, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از گڈ ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ امپنج آن سم ون ایلسز فریڈم. اگر عورت نے کپڑے اتار کے اپنے آپ کو اسکرین پہ ننگا کرنا ہے, وہ اس کی فریڈم ہے, اس کو کرنے دو. اس سے معاشرے میں جتنی مرضی تباہی پھیلے, اٹس ناٹ یور بزنس, پھیلنے دو, ٹھیک ہے. اسلام کچھ لائنز کھینچتا ہے, کچھ حدود نہیں ہے بالکل ایبسلیوٹلی. وہاں پر وہ یہ کس قسم کی فریڈم چاہتے ہیں یہ لوگ جو انگریزوں کے انڈے بچے ہیں پاکستان میں, جو جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں, حقیقت میں یہ منکرین خدا ہیں, یہ ایتھیسٹ ہیں, یا ایگنوسٹک ہے یا ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے. یہ مسلمان نہیں, منافق ہیں. جب بھی بات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, رسول اللہ کا نام لیں گے بڑی عزت سے, بڑی تمیز سے, لیکن جب ان کے پاس جائیں گے جو ایکس مسلمز ہیں مغربی دنیا میں, ہاں جی, وہاں پر جا کے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہو جائیں گے, ہمارے خلاف باتیں کریں گے, ہماری جو خامیاں ہیں ان پہ. اچھا کہ اب وہ خامیاں مسلمانوں کی ہیں, اسلام کی نہیں ہیں. خامیاں جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ہیں, اسلام کی نہیں ہیں. لیکن ان لوگوں کی نظر اس قدر خراب ہے کہ ان کو صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں, ان کو خوبیاں نظر نہیں آتی. اور یہ مولوی کے چکر میں اسلام کو رگڑے ہوتے ہیں. یہ مینلی مسلمانوں کو اگر مولوی کیا کہ نا, ان کا تکلیف اسلام سے ہے جی, اور یہ اپنی مولوی کی آڑ لے کے اسلام پہ حملے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے امت کی. جی, تو کیا مولوی سب جیسے ایک جیسے ہیں؟ کیا تمام مولوی ایک جیسے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. مولویوں میں بڑے بڑے عظیم لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے پرہیزگار نیک عبادت گزار لوگ بھی ہیں جو بڑی بڑی چیریٹی بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں. مولوی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں. اسی طرح ہود بوائے کی یونیورسٹی میں ایسے پروفیسرز ہوں گے جنہوں نے لڑکیوں کا ایڈوانٹیج لیا ہوگا یونیورسٹیز میں, جنہوں نے بڑے بڑے غلط کام کیے. اب کیا ہم کہیں گے یہ سارے سیکولر لبرل جو ہیں 2 نمبر ہیں, یا تعلیم ادارے غلط یا یہ پرورٹس ہیں. تو بھائی ایک طبقے کو اٹھا کے اس کو پوری جنرلائز کر دینا کہ یہ سارا طبقہ ہی خراب ہے, تو پھر تم بھی ایسے ہو. لبرلز جو ایتھیسٹ ہیں یہاں پہ جو اسلام پہ بھونکتے رہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. ادم بھی ذرا ابھی ریپنگ آپ اگلے انشاءاللہ 10-15 منٹ میں
یہ بتائیں کہ سلوشن جیسے مینشن کیا، فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر کیا آ رہا ہے، ہونا کیا چاہیے، اینڈ واٹ کین وی چینج؟ فیوچر بہت برائٹ ہے. اسلام از این آپٹمسٹک پریگمیٹک وے آف لائف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پریگمیٹزم اور آپٹمزم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا. یہ کتنی بڑی کتنی عظیم حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آلویز گیو گلیڈ ٹائڈنگ، ڈونٹ کاز ڈسپیئر، ڈونٹ پروموٹ ڈسپیئر، ڈونٹ کاز ڈسپیئر، میک تھنگس ایزی فار پیپل، ڈونٹ میک دم ڈیفیکلٹ. دس از پریگمیٹزم. ایکچولی نا میں بڑا سرپرائز ہوتا ہوں. دیکھیں ہمارا دین، ہم جب مکی قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان کتنے ویک تھے. سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا جا رہا ہے، خباب بن ارت کو لٹایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل کرتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، کیا یہ زیادہ پاورفل ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ گئے تھے وہ پاورفل ہیں؟ ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ جتنی بھی قوموں کا ذکر ہے مکہ میں آیات نازل ہو رہی ہے، میننگ مسلمز ہیو ٹو ٹرن بیک. اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہیے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا کے گھروں میں نماز پڑھیں. میننگ حالات اتنے ٹائٹ ہیں کہ باہر جو ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. فرعون اور اس کے لشکر ہے وہ تو ذبح کر دے گا. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المؤمنین. اے اللہ، یعنی اگر فار ایگزامپل اف آئی وڈ بی دیئر آئی وڈ سے وبشر المؤمنین. اے اللہ اتنے ٹائٹ حالات ہیں، یعنی ہم باہر اسلام کا نام نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جی وبشر المؤمنین. اے مسلمانوں تمہیں نہیں پتہ یہ فرعون کا کیا حال ہونے والا ہے، بیکاز واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور غزوہ احزاب کے موقع پہ عدنان بھائی وین وی سی کہ اتنے ٹائٹ حالات تھے، پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا. یعنی ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی نا. عرب اسی مائنڈ سیٹ سے آیا تھا کہ بس ہم نے اسلام کو نا ختم کر دینا ہے. اور اس وقت جو مسلمانوں کی ٹوٹل پاپولیشن تھی 3000 تھے، اس میں بوڑھے بچے خواتین جوان سارے ہیں. اور اندر منافقین ہیں، یہود ہیں، ان سے بھی ڈر ہے، اور باہر بھی جو ہے وہ مکہ والے اور باقی سارے وہ آئے ہوئے ہیں. اور فائنینشیل حالات کیسے ہیں کہ پیڑے پتھر باندھے ہوئے ہیں، یعنی پتھر باندھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اور قرآن نقشہ کیا کھینچتا ہے اس کا؟ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا اس وقت کیا ہوا جب صحابہ اکرام اتنی مشکل حالت میں جب وہ خندق کھود رہے تھے تو ایک بہت بڑا بولڈر آ جاتا ہے. اے اللہ کے نبی آپ آئیں پلیز ذرا ہماری ہیلپ کریں. تو ہمارے نبی منافقین وہاں پر ہی ہیں رائٹ. تو ہمارے نبی نے جب فرسٹ اسٹرائک دی نا تو تھوڑا سا حصہ ٹوٹ گیا اور ایک شعلہ سا ایک نور سا نکلا. تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ فتحت شام، کہ شام جو ہے وہ کھول دیا گیا تمہارے لیے. اور پھر جب دوسری اسٹرائک دی فتحت یمن، یمن تمہارے لیے کھول دیا گیا، یعنی فتح ہو جائے گا. اور پھر جب تیسری کی فتحت فارس، فتحت فارس یعنی اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج کوئی ایسا کنٹری آپ لے لیں جو کہ بہت اکنامکلی لو ہے. کنٹری چھوڑے برو، کسی چیچا وطنی کو لے لیں. مدینہ واز ناٹ اے کنٹری، بیسک مدینہ ایک شہر چھوٹا سا. جی فلاں سپر پاور وہ ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں بھائی جان امریکہ اگلے 5 سال میں تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوگا. اچھا تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات کری، مے بی ہی از ڈرنک. منافقین جو ہے نا وہ ہنسنے لگ پڑے. یہ دیکھیں باتیں بہت بڑی بڑی کر رہے ہیں، بٹ دا ریالٹی از دیز پیپل کی ناٹ گو اینڈ اٹینڈ دی کال آف نیچر رائٹ. وہ جا نہیں سکتے. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے تب بھی بشارت دی کہ نہ دی. اسلام کا نا برو ایک مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہاں دیر از اے کنڈیشن، جیت ایونچولی تمہاری ہی ہوگی. کنڈیشن کیا ہے؟ اگر تم مؤمنین میں سے ہو. اگر ادھر ایمان ہے تو ایونچولی یو ول بی دی ونر اینڈ یو ول بی دا ون ہو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. تو شیخ یعنی اس خباب بن ارت اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور اللہ کے نبی کعبہ کو ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور خباب بن ارت ٹارچرز، یعنی امیجن لیڈر نبی کے پاس آ رہے ہیں. ایک ویک مسلم جو اس نبی کے لیے اور اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، نبی پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرا امتی ہے اور ان کے پیچھے یعنی ان کی سکن جلی ہوئی ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. تو نے کہا رسول اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کانفیڈنس سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ تم سے پچھلی قوموں کو زمین میں گاڑ کے ان کو آروں سے چیر دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ،
تم لوگ بڑی جلدی کرتے ہو. اور پھر کیا کہا کہ میں وہ دین لے کے آیا ہوں جو ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا, اور حتیٰ کہ صنعاء سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ آئے گی, لا یخاف الا اللہ, کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو ہمیشہ ایسے مومنٹس پہ نا واللہ our future is brighter than we think. Bro, میں بہت ہوپفل ہوں الحمدللہ. You know when you sit with the شباب for instance, یعنی پڑھایا بھی جاتا ہے ان کو اور یہ سارا, تو اب دیکھیں نا اتنے فتنے کے باوجود bro think about your past, right? ہمیں کوئی سمجھانے والا ایسا I don't want to think about my past. No, I just want you to contemplate, contemplate in that sense کہ دیکھیں ایک وہ وقت تھا, but now الحمدللہ youth has the awareness. اب یعنی لڑکے آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں الحمدللہ ابھی نماز بھی پڑھ رہا ہوں, یہاں تک کہ مجھے میرے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا مولوی نہ بن. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ یعنی جو بڑے ہیں وہ روک رہے ہیں کہ یار پلیز تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ. مکہ میں نا مجھے ہمیں ایک بھائی نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا پچھلے 200 سال میں سب کانٹیننٹ میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے توحید والوں کو اتنی فالوئنگ دی جو اللہ نے آپ لوگوں کو دے دی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں توحید والوں کو اللہ نے اتنا میسز نہیں دیے جتنی آپ لوگوں کو دے دی ہے. تو یو شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ یور رسپانسبلٹیز. ایبسلیٹلی. اور اللہ میں بڑا حیران ہوں, میں نے خود کبھی یہ ریئلائز نہیں کیا تھا اس بات کو. 200 سال میں نہیں, میں 1000 سال کہوں گا, میں 1000 سال کہوں گا. کیونکہ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو سلطان محمود غزنوی سے لے کے آج تک تقریباً 1000 سال کی تاریخ میں اس قسم کی موومنٹ انڈیا کی ہسٹری میں, ہندوستان کی ہسٹری میں نہیں آئی, اور اس قسم کا رسپانس بھی نہیں آیا. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. یعنی آپ شاہ ولی اللہ کو لے لیں, جنہوں نے بڑے بڑے ڈٹ کے توحید کا پرچار بھی کیا اور کتابیں بھی لکھی اور اپنے فتاویٰ میں مسائل کا ذکر بھی کیا کہ کس طرح مسلمان بھٹک چکے ہیں, رستے سے ہٹ گئے ہیں. جن چیزوں کو وہ اسلام سمجھ کے پریکٹس کر رہے ہیں وہ اسلام سے ہے ہی نہیں, ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اور بڑے ڈر کے انہوں نے یہ کتابیں لکھی, بڑے بڑے خوف کی حالت میں, لیکن انہوں نے یہ کتابیں لکھی. یہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا, بلکہ انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی توحید کے اوپر کہ مسلمان کس طرح شرک سے بچے, اور اس کتاب کا نام ہے البلاغ المبین. وہ ایک ڈائلاگ ہے, ایک دو بندوں کے درمیان, جو ڈائلاگ اسی پہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہماری خرافات ہیں, ہمارے اندر جو عقیدے میں خلل پیدا ہو گیا یا بگڑ گئے ہیں ہمارے عقیدے, اس کے اوپر وہ دو شخص آپس میں اظہار خیال کر رہے ہیں, اور اس شاہ ولی اللہ کا موقف پیش کیا جا رہا ہے اس میں, اس ڈائلاگ کے تھرو. بڑی جینیس کتاب ہے. تو لیکن آپ اس وقت دیکھیں بہت سخت سٹرگل کا سامنا تھا ان علماء کو جو بدعت اور شرک کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے ہندوستان میں, کیونکہ اتنی پھیل چکی تھی کہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی پریکٹس نہ ہو رہی ہو جس کا تعلق خرافات سے ہے. لیکن آج کا وہ دور آ گیا الحمدللہ, یوتھ موبلائز ہو گئی ہے, یوتھ کو شعور آ گیا ہے, یوتھ کو عقائد درست ہو گئے. جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اب دیکھیں نا, یقین کریں ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یار ابو سعد آپ نا اسکرین کے پیچھے رہتے ہوئے نا بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ نا ذرا ایک ہفتے کے لیے ذرا ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں آئیں اور ذرا ٹائم گزاریں, پھر میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا کہ آپ کتنے متقی بن کے رہتے ہیں. بٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ آل آف دیز challenges, you see people, they have beards, alhamdulillah, you see sisters, they have covered their faces, and hijab and niqab, alhamdulillah, I take it very positive in that sense, alhamdulillah. Bro, میں ایک چیز آپ سے شیئر کروں, وہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا اور یوتھ کو ہال میں آنے کے لیے دھکے مارتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو کے 2-3 گھنٹے کا لیکچر وہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, مجھے اپنا دور جاہلیت یاد آتا ہے کہ اگر مجھے پیسے دے کے بھی فرسٹ رو میں بٹھایا جاتا نا کسی مولوی کو سننے کے لیے تو میں نہ بیٹھتا. یہ وہ دور تھا کہ مولوی واز لوزر, مولوی کا نام ہی اور داڑھی والے واز somebody we would never want to be or listen let alone follow. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے نا یوتھ میں, اسی بھی جو عدنان بھائی کہہ رہے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنو اسرائیل کا وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے غلامی والا, تو ان کو وہاں تربیت کی گئی.
تو یہ جو ابھی ایک ویو آئی ہے نا, یعنی مشکلات بھی دیکھ رہی ہے ہماری یوتھ کے, دیکھو یہ بھی یعنی اصل چہرہ نہ سامنے آ گیا نا. تو وہ جو گرائنڈ ہوتے ہوئے جب انشاءاللہ جب بھی آپ ایک امت کو ابھرتے ہوئے دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ خیر آئے گی الحمدللہ. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نا سائنس دکھاتے رہتے ہیں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. وہ ٹائرنٹ, وہ ظالم جس نے اپنی حکومت میں کبھی بھی یونیورسٹی میں جو ہے نہ اذان جو ہے اس کی پرمیشن دی, نہ نماز پڑھنے دی. I'm talking about these بشار الاسد اور اس کے جو فادر تھے حافظ الاسد. یعنی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ الٹیمیٹ جو حقیقت میں بادشاہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں. ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ یار ابھی جو ہوا وہ اچھا ہے, ویدر اٹ از دا ویسٹرن لابی, میں اس کی بحث وہ ایک الگ ایک جو ہے موضوع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ اتنا بڑا ٹائرنٹ, اور ابھی کیا کیا کنفیشنز سامنے آ رہے ہیں, سیدنا جیل ہے اور یہ وہ کیا کچھ نہیں کیا اس ظالم نے ود ان ڈیز, 11 دنوں میں. اب وہ جو ہے اب دیکھیں نا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یعنی شیخ نے بڑی زبردست بات کی کہ یعنی جو ہاتھ جن ہاتھوں نے یوسف علیہ السلام کو دھکا دیا تھا, کنویں میں پھینکا تھا, کچھ عرصے بعد وہ ایسے ہو کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ جاتے ہیں, رائٹ. اور جو شخص جس نے ملینز, تقریباً 12 to 13 ملین لوگ ان کو ریفیوجی بنایا, 6.7 یا 7 ملین انٹرنل ڈسپلیسمنٹس تھی سیرینس کی, اور تقریباً 6-7 ملین باہر نکلے. کتنے لوگ شہید ہو گئے اور کیا کچھ ہو گیا. ناؤ دیٹ گائے ہو میڈ ادر پیپل ریفیوجیز, ناؤ ہی ہمسیلف از اے ریفیوجی, اس نے ریفیوج لی ہوئی. تو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دیکھیں ایک ڈیوائن پلان ہے الحمدللہ. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے تقوی اختیار کر لو. اینڈ دس از دا بلیسڈ منتھ, رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. بلڈ دیٹ تقوی انشاءاللہ. ونس یو ہیو دیٹ یو ڈونٹ نو واٹس اللہ, یو نو what Allah has written for you, inshallah that will come. But what you and I have to do is we have to strive, we have to struggle, we have to build that connection, that relation with Allah subhanahu wa ta'ala, and things will come inshallah. اللہ سے کام لے لے گا, اللہ کام لے لیتے ہیں. آپ کو نہیں اندازہ کہ آپ سے کیا کام لے گا. ادان بھی ابھی شام کو کیسے دیکھتے ہیں ویسے آپ, جو شام میں ہوا بہت زبردست ہے نا, الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت یعنی زبردست. وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا اہل سنت پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیوز رپورٹس ہیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کی رپورٹس ہیں, انڈیپینڈنٹ جو نہ کسی طبقے سے ان کا تعلق نہیں ہے, انہوں نے انڈیپینڈنٹ رپورٹس دی ہیں کہ وہاں پہ خاص طور پہ اہل سنت کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا, اور 6 لاکھ کے قریب لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ لی گئیں, جو آفیشیل فگرز ہیں. جو ریئل فگرز ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, جو ریئل نمبر ہے وہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا. ریفیوجیز تو ایک اور مسئلہ ہے جو آج جس کا آپ نے ذکر کیا. تو الحمدللہ اللہ نے شام کے لوگوں کو آزادی دی, انہوں نے اپنے ملک کو کلیم کیا, اپنی زمین کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اور اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس سسٹم کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے اسرائیل نے یہ کیوں نہیں کیا, کیونکہ اپنے بندے بیٹھے تھے نا, پراکسی تھی جیسی وہ بھاگا ہے. اور دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہی لوگ تھے جو صرف اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے. دیکھیں تو اگر وہی لوگ تھے جو اسرائیل کے, تو اسرائیل نے پہلے بمباری کیوں نہیں کی ان کی ملٹری انسٹالمنٹس پہ, پہلے اسٹرائکس کیوں نہیں کی. ابھی اسرائیل کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں, کیوں تکلیف ہو رہی ہے, کیوں ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سنی ایلیمنٹ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا ہے, اور اگر یہ اسٹرانگ ہو گئے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ ان کو محسوس ہو رہا ہے, اور وہ کسی بھی صورت میں, لیکن اللہ کا پلان ہے. ہم جو مرضی سوچتے رہیں, کہتے رہیں, جو ہو رہا ہے, مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دی اینڈ ٹائمز. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز, جو یہ پیشن گوئی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کے مینارے پہ, تو حالات تو یہ لگ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. جی حالات ٹائٹ بھی ہوں گے, یعنی جانے بھی جائیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انشاءاللہ جو اسلام کا جھنڈا ہے وہ لہرائے گا باذن اللہ تعالیٰ. یعنی یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے نا بہادر بننے کا ہے, دین سے جڑنے کا ہے, رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کا ہے, قرآن سے جڑنے کا ہے, اور جتنا آپ سے ہو سکے, یعنی میں اپنی کتنی جان مار رہا ہوں, کتنی طاقت میں صرف کر رہا ہوں, اپنی انٹلیکٹ ہو گئی, اپنی طاقت ہو گئی دین کو ہیلپ کرنے میں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم,
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، یعنی یہ اگر بندہ سمجھ لینا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ تمہاری آخرت سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی دنیا برباد کر کے آخرت خریدنی ہے. یہ غلط ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. یہ ایک سوچ جو نیگیٹو سوچ لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے نا کہ بھائی جنت جانے کے لیے تمہیں دنیا میں جو ہے وہ جلنا پڑے گا، آروں سے چرنا پڑے گا، اور اپنی مٹی اپنے منہ کو اپنے چہرے کو زمین پہ جو ہے وہ جو ہے نا اس کو یعنی ہیوملیٹ کرنا پڑے گا. یہ بالکل غلط سوچ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کہ آپ کو بہترین دنیا دیں اور اس دنیا میں بہترین ایکسپیرینس دیں اور آخرت میں بھی آپ کو بہترین مقام دیں. اللہ اس پہ قادر ہیں. اللہ سے مانگو. جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ فرماتے کہ اللہ مجھے ان عورتوں کے فتنے سے بچا اور جیل سے بھی بچا، لیکن کیا کہ الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یا اللہ میں جیل کو ان عورتوں کے فتنے پر ترجیح دیتا ہوں. اللہ نے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے جب اللہ سے مانگو، سبق کیا دے رہے ہیں، جب اللہ سے مانگو تو سوچ سمجھ کے مانگو. وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. تو جب اللہ سے مانگو تو اللہ کے مقام کے مطابق مانگو. اس طرح مانگو کہ تمہارا یہ پختہ یقین ہو کہ مجھے اللہ دے گا، عطا کرے گا. تو اللہ سے اس دنیا میں بھی کامیابی مانگو، سکون مانگو، خوشحالی مانگو، اور آخرت میں بھی خوشحالی اور سکون مانگو، اور وہ اللہ آپ کو عطا کریں گے. سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیلیسز آ جائیں یا پرائیویٹ جیٹس ہوں یا آپ کے پاس گاڑیاں ہوں یا یہ وہ. سکون کا مطلب ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو. آپ خوشحالی کس کو کہتے ہیں؟ خوشحالی ایک ذہنی کیفیت کو کہتے ہیں. خوشحالی کا باہر کے ایلیمنٹ سے جو فیکٹرز ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے آس پاس گاڑیاں ہیں، محلات ہیں، سونے کے ڈھیر لگے آپ کے سامنے، تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل خوشحالی کا تعلق ایک کیفیت سے ہے، ذہنی کیفیت یا دل کی کیفیت، جس کو ہم کہتے ہیں اطمینان القلب. اطمینان القلب جو ہے نا اس کا تعلق آؤٹ سائڈ فیکٹر سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسائڈ سے ہے، اور اس کا تعلق سیدھا اللہ کی ذات سے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان نہیں ہے؟ تو رمضان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑیں اور قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھیں. یہ رمضان کا مہینہ سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے، اور اس مہینے میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں، تھوڑی کریں، ایک صفحہ کر لیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے دروازے کھولیں گے. جتنی استطاعت ہے اتنا پڑھیں. تو اللہ سے رشتہ جب قائم ہو جائے گا، اللہ پہ توکل، اللہ کی ذات میں توکل پیدا ہو جائے گا، تو اطمینان قلب بھی آ جائے گا. ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو خوشحالی نہیں دے سکتی. میں نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. میں نے پیسے والے لوگوں کو، جن کے پاس انتہا کا پیسہ اور شہرت، میں نے ان کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی طرح ہمیں سکون آ جائے، رات کو نیند آ جائے. تو یہ دنیاوی کامیابی سے پیسے کا تعلق نہیں ہے. لیکن یہ اب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کامیابی ضروری نہیں ہے. ایک طاقت اور مومن مسلمان کو فائنینشلی، انٹلیکچولی، مینٹلی، فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ضروری ہے، تبھی وہ کچھ کر سکے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے غار میں جا کے بیٹھ جانا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دنیا ملعون ما فیہا. وہ حدیث جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن بڑی اسٹرانگ حدیث ہے، پاورفل حدیث ہے. یہ دنیا ملعون ہے. یہ دنیا پوری جو ہے وہ اس پہ لعنت ہے، سوائے 3 چیزوں کے: عالم، طالب علم، اور جس کا تعلق ان دونوں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا سے کاٹنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا میں جو ہے وہ فزیکلی ایکٹیو تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈنگ بھی کی، انہوں نے رشتے قائم کیے، ان کی اولاد ہوئی، انہوں نے شادیاں کی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کی، جنگیں لڑیں، پلاننگ کی، باقاعدہ وفود کو ریسیو کیا، ان کے ساتھ نیگوشیشنز کی دشمن کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں بیٹھ کے نہیں کی، خود میدان جنگ میں اتر کے، میدان عمل میں اتر کے فرنٹ لائن سے لیڈ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمانوں کو جو ہے نا ساری سنتیں ہمیں پسند ہیں، لیکن ایک جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس سے
یہ سبق حاصل کرنا تو بہت ادان بھائی ضروری. سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یعنی ہماری بات اگر کوئی اسٹوڈنٹ سن رہا ہے یا کوئی لیڈر سن رہا ہے, ہر بندہ اپنی اسٹرینتھ کو انالائز کرے اور اس حساب سے اپنا پارٹ پلے کرے, اپنا حصہ ڈالے. جیسے اگر کوئی لیڈرز ہیں, ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے نا, اٹس ویری ایزی ٹو سٹ ان آن اے کوشن اور ٹاک اباؤٹ پالیٹکس اور یہ وہ. شاید ہمیں نہیں پتہ جو پالیٹیشینز ہیں وہ بیہائنڈ کلوز ڈورس کیا کر رہے ہیں. میں یعنی سمجھتا ہوں, اور میرا آپ یہ کہہ لیں کہ حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے لیڈر ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں وہ محنت کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ ٹائمز بینگ اے لے مین وی مائٹ ناٹ انڈرسٹینڈ دا سچویشن کہ یار ہمارے لیڈر یہ کام اگر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو پرے فار آر لیڈرس کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں. نوٹ ٹو کرس دیم ان پبلک. وائی؟ بیکاز یو کرسنگ دیم ان پبلک ول ناٹ بینیفٹ دیم, رائٹ. وہی بات آتے ہیں نا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ پبلکلی آ کے آپ برا والا کہے, رائٹ. ان سے ملاقات کریں, کوئی ایونیو ایسا ڈھونڈیں وہ کریں, اور ہو ایڈوائز کریں شیخ, ایڈوائز کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار نا حالات آپ کو ایسے اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندہ گیا ہے اور اس نے جو کانٹریکٹ کیا ہے نا دشمن کے ساتھ, وہ دیکھو مسلمان کے حق میں نہیں ہے, اور آپ ڈسگرنٹل فیل کر رہے ہیں اور بیٹھ گئے یا مایوس ہو کے. نہیں, صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اتنا ایویڈنٹ ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا یہ کاٹیں جی, الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے, محمد رسول اللہ کا نام جو ہے کاٹا گیا, اور ایسی ایسی کلوز تھے وہاں پہ. تو مسلمان کہتے ہیں, صحابہ کرام بھی کنفیوز ہو گئے کہ اللہ کے نبی وی آر آن حق, ہاؤ کین وی سائن سچ اے کانٹریکٹ. تو یعنی مسلمانوں کے پرسپیکٹو سے اس وقت دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی وی آر دا لوزرز ناؤ. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اس کانٹریکٹ کو سائڈ پہ کریں, ہم تو یہاں پہ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, یعنی یہ کلیئر وکٹری ہے مسلمانوں تمہارے لیے. کیونکہ دیکھیں وی ہیو لمیٹیشنز, ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, رائٹ. تو دیر آلویز خیر ان دا امہ. لیڈرز کی بڑے سائڈ لے رہے ہیں. نہیں شیخ, نہیں میں آپ کو بتاؤں برو, دس از دا رائٹ وے. دیکھیں اف یو آر کرٹیسائزنگ پبلکلی آئی ڈونٹ فیل دیٹس اے گڈ اپروچ. عوام کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کوئی بندہ آف مفتی اعظم ہے فار ایگزامپل, اگر اس نے نصیحت بھی کی تو پھر بھی وہ شیخ یہ میری جنرل نصیحت ہر بندے کے لیے. ہاں, آپ نے کسی کی افیئرس کو ریکٹیفائی کرنا ہے نا, بہترین اپروچ یہ ہے کہ یار ان سے پرائیویٹلی جا کے ان سے بات. اگر پبلک بندہ مل نہیں سکتا اس سے, برو فار ایگزامپل ڈو یو ہیو اینی مینس اور اینی پیپل whom you can approach and you can talk to them کہ یار آپ یہ میرا میسج پہنچا دیں, یا ایسے پورٹلز اویلیبل ہوتے ہیں. تھریٹ ہے کوئی آپ کو؟ نہیں شیخ, نہیں الحمدللہ, نو ناٹ ایسا. نہیں ایسی بات نہیں ہے شیخ. if you think that this is something manly to criticize the leaders, I don't think that's a good criteria, right? نہیں ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ بہت سارے علماء ایسے تھے جنہوں نے لیڈرز کے ساتھ بہت قریب رہ کے ان کی پالیسیز پہ جو ہے ان کو اپنی جو صحیح پالیسی تھی اس پہ کنونس کیا اس پہ. تو یہ ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو آواز اٹھانی ہے وہاں آواز اٹھانی ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر, اوکے, کہ ایک ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق اٹھانا یہ سب سے بہترین جہاد ہے. لیکن اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں. یہ نہیں کہ اس کو جا کے گالیاں نکالو, ماں بہن کی گندی گالیاں نکالو, یہ آواز اٹھانا. اور اس میں دانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست اگزامپل ایک سیٹ ہو گئی ہے. ہمارے لیڈرز نے آبزرو کیا ہے کہ وہ لیڈر جو کہ 54 ایئرز ظالمانہ حکومت کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں جو ہے اس کا تختہ پلٹ دیا. تو اٹس اے سائن. یار غالباً وہ امام احمد کی جو بات ہے, وہ جو غالباً امام احمد حنبل نے کہا تھا کہ اگر مجھے گارنٹیڈ ہو میری ایک دعا قبول ہوگی تو آئی ول میک فار مائی لیڈر, کیونکہ میری اصلاح کا فائدہ کچھ لوگوں کا ہوگا لیکن میرے ایک لیڈر کی جو اصلاح ہے اس کا فائدہ پوری ہوگا. سو میک دعاز. لیکن یہاں پہ جو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا, یعنی ریپنگ دس ہول, الحمدللہ ہمارا کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے, وہ یہ کہ یہ ایک ہی اننگز اللہ نے آپ کو دی ہے دنیا میں,
یہ ایک چانس ہے, اس کو پلیز ضائع مت کریں. جیسا آپ کہہ رہے تھے نا کہ پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. وہ جم کیری نے بھی کہا ہے نا, ایوری بڈی شوڈ گیٹ ریچ اینڈ فیمس جسٹ ٹو نو دیٹ دس از ناٹ دی آنسر. لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی القلب. زیادہ مال میں رچنس نہیں ہے, اصل دل کی رچنس ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو ایک چانس دیا ہے تو پلیز ڈونٹ بی فرام سچ لوزرز جو قبر میں جانے کے بعد وش کریں اور دعا کریں کہ ہمارے نام پہ کوئی آرگنیزیشن بنا دے, یا ہمارے نام پہ کوئی قرآن بانٹ دے, یا ہمارے نام پہ کوئی کنواں کھدوا دے. رادر لیو دس لائف ان اے وے کہ جس میں آپ اللہ اور اس کے نبی کے دین کی خدمت کر کے چلے جائیں. اینڈ وین یو میٹ اللہ یو جسٹ سے یا اللہ آئی ڈیڈ مائی جاب, آئی ڈیڈ دا بیسٹ وٹ آئی کین ڈو. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے اس مسلمان پہ جس نے نا زندگی میں کوئی اپنا پارٹ پلے نہیں کیا. وَيْلٌ لِمَنْ كَانَ هُدْهُدْ خَيْرًا مِنْهُ. افسوس ہے ایک مسلمان پہ کہ ایک ہدہد ایک برڈ اسے بہتر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک ہدہد نے تو اپنا پارٹ پلے کیا اور سلیمان کو نیوز دی اور اس کی وجہ سے پوری یہ قوم اسلام قبول کرائی. بٹ یو ڈیڈنٹ پلے یور پارٹ, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انف اسکلز دیے تھے, ٹیلنٹس دیے تھے. اور آپ یہ اور خاص کر برو جب یہ آپ جو 7 لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا, ہو از دا فرسٹ ون؟ امام عادل. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مشکل ہے. یعنی صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین لیڈرشپ کی سیٹ کو پسند نہیں کرتے تھے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سیٹ عطا کر دی ہے, دیکھیں یہ سیٹ آپ کے لیے باعث بن سکتی ہے جنت میں جانے کا, اور معاذ اللہ والعیاذ باللہ یہ جہنم میں جانے کا بھی باعث بن سکتی ہے, کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا. اس رسپانسبلٹی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ یو ول لو این اتھارٹی اور سیٹ وَسَتَكُونُ عَلَيْكُمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكُمْ سَتَحْرِسُونَ الْأَمَارَةَ. تم لوگ ہرس کرو گے اور چاہو گے ایک امارتی پوزیشن. وَسَتَكُونُ عَلَيْكُمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور تمہارے لیے قیامت کے دن وہ حسرت کا باعث بنے گی. تو سم ٹائمز, اچھا یہ ضروری نہیں کہ آپ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہیں, کسی ادارے کے ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں. سو اف یو ہیو گاٹ اینی پوزیشن ایٹ اینی پلیس, میک شیور یو یوٹیلائز اٹ پراپرلی. اینڈ وی نیڈ گڈ مین اینڈ وومن واللہ ان دس امہ جو کہ اپنا پارٹ پلے کر سکیں اور جسٹ میک اے چینج, اپنے حصے کی دیا جلا کے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سو دس واز دا کرکس آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے اور ہمیں استطاعت دے کہ ہم اپنی امت کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں اور انصار اللہ بن کے جائیں اس دنیا سے. جیسے اس ہم نے کہا تھا نا, من انصاری اللہ, کون ہے میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہم to be from the ansar Allah and not from the حزب الشیطان اور not from the ansari of شیطان. اللہ تعالیٰ آپ کا نا دامنی قبول فرمائے. بہت شکریہ. اور آپ کے زبان سے جو بھی خیر اور حق کی بات نکلی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے دلوں میں اٹھا دے, اور ہمارے زبانوں سے بھی, اور ہم سب کو فتنے اور شر سے بچائے. اور جو خیر کی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو شر کی بات ہے وہ ہمارے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیرا جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.